السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 244، آیت نمبر 17 سے 31 تک۔ لفظی ترجمہ: والذین، اور وہ لوگ، اجتنبو، جنہوں نے اجتناب کیا، الطاغوت، طاغوت سے، ان یعبدوہا، کہ وہ عبادت کریں اس کی، وانابوا الی اللہ، اور رجوع کیا اللہ کی طرف، لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی، پس بشارت دے دو میرے بندوں کو، الذین، وہ لوگ، یستمعون، جو سنتے ہیں، القول، بات کو، فیتبعون، پس پیروی کرتے ہیں، احسنہ، اس کے اچھے حصے کی، اس کے بہترین حصے کی، اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، ہداہم اللہ، جن کو ہدایت دی اللہ نے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم، وہ، اولو الالباب، عقل والے ہیں، افمن، کیا بھلا وہ جو، حق علیہ، حق ہو گیا اس پر، کلمۃ العذاب، عذاب کا فیصلہ یا عذاب کی بات، افانت، کیا بھلا تو، تنقذ، تو بچائے گا، من فی النار، جو کوئی آگ میں ہے، لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، لہم، ان کے لیے، غرف، بالا خانے ہیں، من فوقہا، ان کے اوپر سے، غرف، بالا خانے ہیں، مبنیۃ، بنائے ہوئے، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، وعد اللہ، وعدہ ہے اللہ کا، لا یخلف اللہ، نہ خلاف کرے گا اللہ، المیعاد، وعدے کو، الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی نے، انزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فسلکہ، پھر چلایا اس کو، ینابیع، چشموں میں، فی الارض، زمین میں، ثم، پھر، یخرج بہ، نکالتا ہے ساتھ اس کے، زرعا، کھیتیاں، مختلفا، مختلف ہیں، الوانہ، رنگ اس کے، ثم یہیج، پھر وہ زور کرتا ہے اوپر کو، یا دوسرا معنی، سوکھ جاتی ہے، فتراہ، تو تم دیکھتے ہو اس کو، مصفرا، زرد، ثم یجعلہ،
پھر کر دیتا ہے اس کو حطامن ریزہ ریزہ، ان فی ذالک یقیناً اس میں لذکرا البتہ نصیحت ہے لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، افمن آ کیا، فا بھلا، من وہ جو، شرح اللہ کھول دیا اللہ نے، صدرہ سینہ اس کا، للاسلام اسلام کے لیے، فہوا پس وہ، علی نور اوپر ایک نور کے ہے، من ربہ اپنے رب کی طرف سے، فویل بس ہلاکت ہے، للقاسیۃ واسطے سخت ہونے والوں کے، قلوبہم دل ان کے، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، اولئک یہی لوگ، فی دلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں، اللہ تعالی نے، نزل نازل کی، احسن الحدیث بہترین بات، کتاباً ایک کتاب، متشابہاً آپس میں ملتی جلتی، مثانیہ دہرائی جانے والی، تقشعر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یا کانپ اٹھتے ہیں، منہ اس سے، جلود الذین کھال ان لوگوں کے، یخشون جو ڈرتے ہیں، ربہم اپنے رب سے، ثم تلین پھر نرم ہو جاتی ہیں، جلودہم ان کی کھالیں، وقلوبہم اور ان کے دل، الی ذکر اللہ اللہ کے ذکر کی طرف، ذالک ھدی اللہ یہ ہے ہدایت اللہ کی، یہدی بہ رہنمائی کرتا ہے ساتھ اس کے، من یشاء جس کو چاہتا ہے یا جس کی چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ، فما لہ من ہاد تو نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا، افمن کیا بھلا وہ جو، یتقی بچاتا ہے، بوجہہ اپنے چہرے کو، سوء العذاب برے عذاب سے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وقیل للظالمین اور کہا جائے گا ظالموں سے، ذوقوا چکھو، ما کنتم جو تھے تم، تکسبون تم کمائی کرتے، کذب الذین جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، فأتاہم العذاب تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث لا یشعرون جہاں سے وہ شعور نہ رکھتے تھے، فأذاقہم اللہ تو چکھایا ان کو اللہ نے، الخزی رسوائی کو، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرت اور البتہ عذاب آخرت کا،
اکبر زیادہ بڑا ہے، لو کانوا یعلمون کاش وہ جانتے ہوتے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، ضربنا بیان کی ہم نے، للناسی لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر قسم کی مثالیں یا ہر قسم کی مثال میں سے، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں، قرآناً عربیاً عربی قرآن، غیر ذی عوج بغیر ٹیڑھائی کے، لعلہم شاید کہ وہ، یتقون بچیں گے، ضرب اللہ بیان کی اللہ نے، مثلاً ایک مثال، رجلاً ایک شخص، فیہ اس میں، شرکاء کئی شریک ہیں، متشاکسون جھگڑالو، ورجلاً اور ایک شخص، سلمن سلامت ہے، لرجل ایک شخص کے لیے، حل کیا، یستویان وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، مثلاً مثال میں، الحمدللہ الحمدللہ سب شکر اللہ کے لیے ہے، بلکہ، اکثرہم ان میں سے اکثر، لا یعلمون علم نہیں رکھتے، انکا بے شک تم، میتن مرنے والے ہو، وانہم اور بے شک وہ، میتون مرنے والے ہیں، ثم پھر، انکم بے شک تم سب، یوم القیامتی قیامت کے دن، عند ربکم اپنے رب کے پاس، تختصمون تم جھگڑا کرو گے، الذین اور وہ لوگ، اجتنبوا جنہوں نے اجتناب کیا، جو بچتے رہے، اجتناب کا لفظ جنب سے ہے، اور جنب کہتے ہیں پہلو کو، اور اجتناب باب افتعال میں پہلو بچانا، الگ ہو کے رہنا، اور وہ لوگ جو بچتے رہے، اجتناب کرتے رہے، کس سے؟ الطاغوت طاغوت سے، طاغوت اسم ہے طغیان سے، اور طغیانی کس کو کہتے ہیں؟ سرکشی کو، اور تا یہاں پر مبالغے کے لیے ہے، یعنی انتہائی سرکش قوت، انتہائی سرکش چیز، اور مراد اس سے کیا ہے؟ کون سرکش؟ انسان اور جن دونوں۔ ابن القیم الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، کہ طاغوت ہر وہ شخص ہے جو بندگی سے تجاوز کرے اور اپنی بندگی کی حد سے آگے بڑھے، کیونکہ اللہ نے ہمیں کیا پیدا کیا ہے؟ بندہ یا معبود؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہم کیا بن کے رہیں؟ بندہ بن کے رہیں، انسان بن کے رہیں، بندگی کی حد کے اندر رہیں۔ تو ہر وہ جو بندگی کی حد سے تجاوز کر جائے تو وہ کیا بننے لگے گا؟ معبود بن جائے گا نا، معبود بننے کی کوشش کرے گا۔ تو کوئی بھی ایسی قوت یا ایسا شخص، خواہ وہ انسان ہو یا کوئی جن ہو، شیطان ہو،
جب وہ عبد نہیں معبود بننے کی خواہش کرے، اپنی پیروی کرائے، من معبود او متبوع، متبوع کون ہوتا ہے؟ جس کی پیروی کی جائے، او مطاع، یا جس کی اطاعت کی جائے، یعنی ہر وہ چیز جو کسی کو اللہ کی بندگی سے روک کر اپنی بندگی کی طرف بلائے، وہ سب کون ہے؟ طاغوت ہیں۔ شیطان کو طاغوت کیوں کہا جاتا ہے؟ عام طور پر طاغوت کا جو مطلب ہے وہ کیا کر دیا جاتا ہے سہولت کے لیے؟ شیطان، شیطانی قوتیں یا شیطان۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان نے سجدے سے انکار کیا تھا، بندگی سے انکار کیا تھا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا یہ، اپنی مرضی اس نے کی، اللہ کی مرضی سے انکار کیا، تو ہر وہ قوت، ہر وہ چیز جو اللہ کی مرضی پر نہ چلے، اپنی مرضی پہ چلے اور دوسروں سے بھی اپنی مرضی کرائے اور اللہ کے حکم کی مخالفت کرے، تو وہ سب طاغوت ہیں، خواہ وہ ماں باپ ہوں یا استاد ہوں یا کوئی علماء ہوں یا وہ کوئی عام انسان ہوں یا کوئی لیڈرز ہوں، کوئی بھی ہو کہ جو یہ کہے کہ اللہ کی بات نہ مانو اور کس کی مانو؟ میری مانو، یا جو اللہ کے حکم کے مقابل حکم لے آئے اپنا، وہ سب طاغوت ہیں۔ تو وہ لوگ جو طاغوت سے بچتے ہیں، کیا مطلب؟ کہ اللہ کے سوا ہر دوسری قوت کی عبادت سے، اس کی بات ماننے سے بچتے ہیں، اور کس کی مانتے ہیں پھر؟ اللہ ہی کی مانتے ہیں، تو ان لوگوں کا کیا انجام ہوگا؟ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، کس بات سے بچتے ہیں؟ کہ اس کی عبادت کریں، کسی بھی طاغوت کی عبادت سے بچ کے رہتے ہیں، ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں میرے رب کا حکم کیا ہے، یہ مجھے اس طرح بلا رہا ہے، میرا رب کس طرف بلاتا ہے، خواہ وہ معاشرے کے رسم و رواج ہوں یا انسانوں کے بنائے ہوئے ایسے قانون ہوں جو اللہ کے حکم سے ٹکراتے ہوں، یا ان کی خواہشات ہوں، ان کے پریشرز ہوں، کوئی بھی چیز ہو، تو جہاں کوئی بھی ہستی اللہ کے برابر آ کے کھڑی ہوئی، وہ کیا بن گئی؟ طاغوت۔ یہی چیز پھر شرک کو جنم دیتی ہے، یہی شریک بنانا ہو جاتا ہے، یعنی جو سارے شریکوں سے بچ کر صرف اللہ کے لیے خالص ہو گئے، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے رجوع کیا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف بڑھے، اللہ کی اطاعت کرتے رہے اور اللہ ہی کی طرف پلٹ پلٹ کر آتے رہے، جیسے پیچھے ہم نے اللہ کے چنے ہوئے بندوں کی صفات پڑھی، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یہ سب کون تھے؟ اواب تھے، منیب تھے۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، پلٹے، لوٹے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى، ان کے لیے خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے۔ بشرا جو ہے اچھی خبر کو کہتے ہیں جس کا اثر انسان کے جسم یا اس کی سکن پر بھی آ جائے، یعنی جو انسان ڈیپلی فیل کرے، تو ان کے لیے اچھی خبر ہے جس کو سن کر وہ خوش ہو جائیں گے، اور یہ خبر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی، جیسے سورۃ یونس آیت 64 میں آتا ہے، لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ آخرت کی خوشخبری کیا ہے؟ جنت، اللہ کی رضامندی۔ اور دنیا کی خوشخبری کیا ہے؟ کہ انسان کو عمل صالح کی توفیق ہو جائے، شکر گزاری کی توفیق ہو جائے، عبادت کی توفیق ہو جائے۔ تو یہ جو توفیق ہے یہ دراصل کیا ہے؟ ایک اچھی خبر ہے اللہ کی طرف سے جو اس کے دل میں ڈالی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے پھر وہ اچھے کام کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح
ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس کو نیک لوگوں کی صحبت میسر آ جائے، اچھے دوست اور اچھے مشیر مل جائیں، اچھی کمپنی مل جائے. تو اچھی کمپنی جو ہے وہ کیا ہے؟ اچھی خبر ہے، خوشخبری ہے، یعنی خوشی کی بات ہے. کیونکہ انسان جب ایسے لوگوں میں ہوتا ہے جو اچھی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی بات کرتے ہیں، تو انسان اس مجلس سے اٹھتا ہے تو دل کیسا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے نا. تو یہ بھی بشرا ہے، یعنی ان کو ایسی مجلسیں نصیب ہو جاتی ہیں کہ جن میں بیٹھ کر ان کے دل خوشی سے بھر جاتے ہیں. لہم البشرا. اور یہ کس کو ملتی ہے نعمت؟ جو طاغوت سے بچنا چاہیں یا بچیں اور اللہ کی طرف لوٹنا چاہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی نیت اور ان کی خواہش کے مطابق پھر ان کو ایسی مجلس اور ایسا ماحول عطا کر دیتا ہے، وہ وہیں پہنچ جاتے ہیں. ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ انسان کو ایسے لوگوں کی محبت نصیب ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے تو ان سے محبت کرنے والے بھی ان کے ساتھ ہوں گے. کیونکہ وہ حدیث میں آتا نا المرء مع من احبہ، انسان اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا. تو یہ جو جملہ ہے المرء مع من احبہ، صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس جملے سے بڑھ کر ہمیں کبھی کوئی خوشخبری نہیں ملی، کہ جتنی خوشی ہمیں اس خبر سے ملی اتنی خوشی شاید ہی ہمیں کسی اور چیز سے ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں اس کے رسول سے محبت ہے، ہمیں نیک لوگوں سے محبت ہے، انبیاء و صالحین سے محبت ہے. تو یہ ایک خوشخبری ہے کہ ہم پھر انہی کے ساتھ ہوں گے. لہم البشرا. تو یہ خوشخبری کس کے لیے ہے؟ جو اللہ والوں سے محبت رکھتے ہوں، حقیقی محبت، سچی محبت، واقعی محبت. پھر اسی طرح اچھے خواب، سچے خواب، یہ بھی خوشخبری ہوتی ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اب وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا ہے، باقی کیا بچے ہیں؟ مبشرات. یعنی باقاعدہ وہ لفظ مبشرات آتا ہے کہ انسان اپنے انجام کے بارے میں خود کوئی اچھی چیز دیکھے، کوئی اچھا خواب دیکھے، یا پھر کوئی اور اس کے بارے میں دیکھے، یا وہ کسی کے بارے میں دیکھے کہ اس کا انجام اچھا ہوا ہے. دنیا میں یعنی کوئی مثلاً فوت ہو گیا تو آپ نے اس کو خواب میں دیکھا یا کسی نے آپ کو دیکھا اور وہ سچا خواب تھا، وہ من گھڑت خود ساختہ نہیں، تو یہ بھی بشرا ہے. پھر اسی طرح نیکی کے کام یا کسی کی اچھی کوشش کی قبولیت عام، نیک شہرت، جس کے لیے وہ خود کوشش نہیں کرتا، کیونکہ اگر کوئی خود کوشش یہ کرے کہ میری تعریف ہو تو یہ تو غیر پسندیدہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص اچھا کام کرتا ہے اور اس کی طلب لوگوں سے صلہ چانا نہیں، لوگوں سے تعریف حاصل کرنا نہیں، ہاں لوگ خود ہی تعریف شروع کر دیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ تلک بشرا عاجلہ. جیسے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں ایک کام کرتا ہوں اللہ کے لیے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میری اس پر تعریف کرنے لگتے ہیں، حالانکہ میرا اس پہ کوئی ارادہ نہیں ہوتا، تو یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تلک بشرا عاجلہ، یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے. یعنی آخرت کی خوشی سے پہلے دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالی اس کے کام میں برکت ڈال دیں اور اس کا ذکر خیر لوگوں کی زبان پر ہو اور دنیا میں نیک لوگ اس سے محبت کرتے ہوں. جیسے ابراہیم علیہ السلام ہیں، تو آپ دیکھیے جب وہ دنیا سے گئے تو ان کے ماننے والے کتنے تھے، کتنی اولاد چھوڑی، مختصر سی اولاد، مختصر سے فالوورز، لیکن آج ان کا ذکر خیر ہزاروں سال گزرنے کے بعد دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہے، گھٹا تو نہیں. تو یہ کیا ہے؟ ان کی قربانیوں اور ان کی اخلاص بھری کوششوں کو اللہ نے ایسی قبولیت بخشی
کہ کوئی اس دور میں ان کے زمانے میں ان کا نام باقی رکھنے والے بظاہر کوئی اسباب نہیں تھے، کوئی میڈیا نہیں تھا، کوئی اخبار نہیں تھے، کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا کہ جس میں ان کے بارے میں خبریں چھپتی اور ان کے بارے میں مقالات اور تعریف نامے چھپتے اور ان کو پھر پریزرو کیا جاتا کہیں اور پھر ان کو بعد میں تاریخ میں لوگ پڑھا کرتے. نہیں، یہ ذکر خیر کس نے باقی رکھا؟ اللہ نے. اور ہزاروں سال بعد بھی ان کا ذکر پڑھ کر ان کی محبت میں رونے والے موجود ہیں. یعنی ایک ہوتا ہے نا کسی کی محبت میں آنسو جاری ہو جانا، جیسے ہم صحابہ کرام کے بارے میں کچھ پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں ان کے بارے میں ایک محبت ٹھاٹھے مارنے لگتی. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خوشخبریاں. یہ کس کو ملتی ہیں؟ جو اللہ کے لیے خود کو خالص کریں، واقعی اللہ کے بن کے رہنا چاہیں اور اللہ کے سوا سب کا انکار کریں، لا الہ الا اللہ کہیں، اور انابوا الی اللہ، پلٹ پلٹ کے آئے اللہ کی طرف، کیونکہ ہر انسان بھولتا ہے. یہ ہمارے ساتھ لگی ہوئی نا بھول. اتنے سبق پکے کرتے ہیں، کر کے کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں. کیسے کیسے عہد اپنے ساتھ کرتے ہیں اور پھر عمل کے وقت بھول جاتے ہیں. تو پھر کیا سکھایا گیا؟ اس کا علاج کیا ہے؟ مداوا کیا ہے؟ انابوا الی اللہ، پلٹ پلٹ کے آؤ اللہ کی طرف. غلطی خواہ کتنی بھی بڑی کیوں نہ، پھر پلٹ آؤ. تو جو اس بات کی ٹھان لیں کہ ہمیں ایک اللہ کو ماننا اور اسی کی بات ماننی اور وہی ہمارے لیے سب سے اہم ہے، اور پھر بھولنے پر پھر پلٹ آئیں اور پھر پلٹ آئیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں. فبشر عباد، پس خوشخبری دے دو میرے بندوں کو. عباد عبد کی جمع ہے. میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جنت کی اور ہر اس بات کی جس سے وہ خوش ہوں. کون ہے میرے بندے؟ اللہ کے بندے کون؟ کیا ہے ان کی صفت، علامت؟ الذین، وہ لوگ ہیں، یستمعون القول، جو غور سے سنتے ہیں بات. یستمعون، ایک ہوتا ہے سمع اور ایک ہوتا ہے استمع. ایک مجرد ہے اور ایک مزید ہے. تو مزید میں مزید کا معنی آ گیا نا، زیادہ معنی آ گیا. جو غور سے سنتے ہیں. القول، بات کو. بات کئی قسم کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے اچھی بات اور ایک ہوتی ہے بہت اچھی بات اور ایک ہوتی ہے بری بات اور ایک ہوتی ہے بہت بری بات اور ایک ہوتی ہے لغو بات. اب ایک بندہ مومن جو دنیا میں رہتا ہے اس کو ہر وقت ان باتوں میں سے کسی نہ کسی بات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بھانت بھانت کی بولیاں ہیں نا دنیا میں. ہر کوئی اچھا تو نہیں بولتا، کوئی کسی طرح بولتا ہے، کوئی کسی طرح بولتا ہے. تو وہ غور سے سنتے ہیں بات. کیونکہ غور سے سننا کیوں ضروری ہے؟ نمبر ایک، پہچان کے لیے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اگر آپ دھیان سے سنیں گے ہی نہیں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ اس میں سے بہتر کیا ہے، سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. لاپرواہی سے سننے والے، بے دھیانی سے سننے والے، غفلت سے سننے والے برابر نہیں ہوتے، اور توجہ سے سننے والے، یہ سب ایک نہیں ہوتے. فرق ہوتا ہے نا. اور سننا کیا ہے؟ پہلا سٹیپ ہے کسی بھی عمل کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے، خواہ وہ دل کا بدلنا ہو، خواہ وہ زبان کا بدلنا اور خواہ وہ عمل کا بدلنا ہو. پہلا کام سننا ہوتا ہے. اب آپ دیکھیے ہم سارے دن میں کیا کچھ سنتے ہیں، بتائیے. اگر ایک دن کی باتوں کو آپ ایک جگہ اکٹھا کر لیں تو اس میں سے جو اچھی باتیں ہیں، احسن ہیں، اس کا گراف اگر آپ بنائیں نا دن بھر کی سنی باتوں کا، تو جو لیول ہے یا جو اس کا ریشو ہے وہ کیا ہے؟ احسن کا، حسن کا، سیئ کا، اسوأ کا اور لغو کا. اور ہم ان سب سے متاثر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں نا. اب ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، جن لوگوں میں رہتے ہیں، جیسی مجلسوں میں رہتے ہیں، ہم انہی کی باتیں سنتے رہتے ہیں. جن کو ٹیلی فون کرتے ہیں یا جن کے آتے ہیں انہی کی سننی پڑتی ہے نا، یہ سنتے رہتے ہیں. بعض اوقات ہماری چوائس ہوتی ہے اور بعض اوقات چوائس نہیں ہوتی.
لیکن ایک کیئرفل شخص جو ہوتا ہے وہ بات دھیان سے سنتا ہے. پھر کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، پھر وہ پیروی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں کس کو؟ احسن کو، جو سب سے اچھی ہوتی ہے، اور باقی کباڑ کو پھینک دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، دفن کر دیتے ہیں، ایک طرف کر دیتے ہیں. کیونکہ عباد الرحمن کی صفت پیچھے کیا بتائی گئی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ لغو سے اعراض برتتے ہیں، اس کو اگنور کر دیتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، فضول بات ہے، یہ قابل توجہ بات نہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اس کو بھی اگنور کر دیتے ہیں، یہ قابل توجہ بات نہیں. اور جہاں تک عمل کی بات ہے تو وہ اس میں سے کیا لیتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، احسن حصہ لیتے ہیں. عام روزمرہ زندگی میں دنیاوی ضروریات میں سے بھی وہ احسن چیز کو، بہتر چیز کو پک کرتے ہیں. اور یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب آپ کے کان کھلے ہوں، آپ کو عقل ہو، سمجھ ہو. اور پھر دین کی بات بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس میں سے بھی جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے وہ لیتے ہیں. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ دین میں کچھ احسن نہیں، احسن اور حسن آپ کہہ سکتے ہیں. مثال کے طور پر قرآن پاک میں مختلف مسائل کے حل بتائے گئے. ایک مثال ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے قرضہ لے اور وہ واپس نہ دے سکے وقت مقرر پر، تنگ دست ہو، تو کیا کرے؟ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وہ اس کو مہلت دے سہولت تک کے لیے، آسان وقت کے لیے. اور دوسرا کیا؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ، اور یہ کہ تم صدقہ ہی کر دو، زیادہ اچھا ہے تمہارے لیے. سورۃ البقرہ 280. ایک حسن ہے اور ایک کیا ہے؟ احسن ہے. اب اللہ سے ڈرنے والا وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، وہ قرضہ نہیں چکا پا رہا، تو وہ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے؟ احسن معاملہ کرتا ہے. کہ آج میں کسی سے تجاوز کروں تو کل اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ صدقہ کر دیتا. وہ کہتا ہے اچھا جاؤ، معاف کیا میں نے تم کو. اگرچہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن وہ اللہ کی خاطر چھوڑ دیتا ہے. بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان ہوا نا، کہ جو لوگوں کو اسی طرح پیسے کا لین دین کرتا تھا، اور جب اس کے پاس کوئی تنگ دست آتا تو وہ اپنے غلاموں سے کہتا، جو اس کے مددگار تھے، کہ اس کو مہلت دے دو، اور نہ کوئی دے سکتا تو اس کو معاف کر دیتا. تو اس کے لیے کیا خوشخبری آئی کہ جس طرح یہ لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا. اسی طرح طلاق کے معاملات میں، اس میں بھی آپ دیکھیں، شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو کیا کہا گیا؟ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ. پھر مہر کو اگر معاف کر دے، یعنی شوہر معاف کر دے، بیوی معاف کر دے، تو وہ آپس کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے یا تعلق کو بہتر کرنے کے لیے ایک دوسرے سے درگزر کرنا جو ہے احسن حصہ اس کا کیا ہے؟ کہ انسان اپنا حق چھوڑ دے. اپنا حق چھوڑنا بعض اوقات جبکہ اس کے لینے کی اجازت بھی ہو، یہ اعلیٰ درجے کی نیکی ہوتی ہے. اسی طرح خاص طور پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت کے وسط میں گھر کی خوشخبری دی ہے جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے. کہ حق ہے اس کا لیکن جھگڑا طول پکڑتا جا رہا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑتا ہوں اور میں وڈرا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس کو بہترین طریقے سے کمپنسیٹ کریں گے، کیونکہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہو گیا. تو جس طرح بندے خاص ہوتے ہیں، اسی طرح بعض بندوں کے اعمال دوسرے بندوں کی نسبت زیادہ احسن ہوتے ہیں. درجات ہوتے ہیں نا، بندوں کے بھی درجات ہوتے ہیں، اور اسی طرح اعمال کے بھی درجات ہوتے ہیں. مثلا ایک بڑی تقسیم تو فرض، سنت، مستحب، اسی طرح حلال، حرام، مباح. تو بعض لوگ مباح چیز کو بھی
کس کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں؟ کہ اس کے بجائے اس سے بہتر کوئی کام کر لیا جائے. قرآن پاک میں مزید آیا سورۃ الزمر ہی میں 55 میں وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم، کہ لوگوں پیروی کرو بہترین کی جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے. سورۃ الاعراف 145 حضرت موسیٰ سے کہا گیا فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، کہ وہ بھی تورات کا کیا کرے؟ احسن حصہ لیں. سورۃ النحل 97 میں آتا ہے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ہم ان کے اعمال کی ان کو جزا دیں گے بہترین طریقے پر جو وہ عمل کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ جس کا عمل جتنا زیادہ اچھا ہوگا اس کا اجر اور صلہ بھی اتنا ہی زیادہ اعلیٰ ہوگا، بہترین ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو عام روزمرہ زندگی میں کلام ہوتا ہے، یہ گفتگو ہوتی ہے یا بات ہوتی ہے، اس کے انسان دونوں معنی نکال سکتا ہے. حتیٰ کہ قرآن میں سے بھی، یعنی کوئی بھی جو بات ہوتی ہے اس کے ایک سے زائد معنی نکل سکتے ہیں. تو جن لوگوں کی اپنی سوچ یا نیت میں خرابی ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس بات کے احسن یا بہتر پہلو کو لینے کی بجائے کون سا پہلو لیتے ہیں؟ نیگیٹو پہلو کو لیتے ہیں، اس کا مطلب بدل دیتے ہیں، اس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کرتے ہیں، اس کا وہ معنی نہیں لیتے جو کہنے والے کی مراد ہوتی ہے. کون سا معنی نکالتے ہیں؟ جو ان کے اپنے ذہن میں اٹکا ہوا ہوتا ہے یا وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو القول کو اگر ہم عام معنوں میں لیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہ روزمرہ کی جو گفتگو ہوتی ہے اس میں وہ دوسرے کی بات کو سن کے، جیسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا، بات کا بتنگڑ بنا دینا، یعنی بات کو کیا بنا دیتے ہیں بعض لوگ؟ بتنگڑ بنا دیتے ہیں، رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں. چھوٹی سی چیز کو اتنا ایگزیجریٹ کرتے ہیں کہ وہ کچھ سے کچھ بن جاتی ہے. یعنی ایک ہی جملے سے ایک صحیح مطلب لینے کی بجائے، احسن مطلب نکالنے کی بجائے، اپنے ذہن کی خرابی کی وجہ سے غلط مطلب نکال لیتے ہیں. اب بھی آپ دیکھیے کہ لسننگ جو ہے یہ ایک آرٹ ہے، اور کامیاب ترین لوگوں کی جو بہترین خوبی بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ وہ اچھے لسنرز ہوتے ہیں. اور اچھا لسنر ہونے کی کیا علامت ہے؟ کہ سننے والا بات کو اسی لیول پر سمجھے جس لیول پر کہنے والا کہہ رہا ہے. کہنے والے نے جو بات جس مطلب سے کہی ہے، جس کانٹیکسٹ میں کہی ہے، جس طریقے پر کہی ہے، وہ اس کو ویسا ہی سمجھے، وہ ہوتا ہے اچھا لسنر. اور خراب لسنر کون ہوتا ہے؟ کہ کہنے والا کچھ کہہ رہا ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہے، اور سننے والا اس کو کسی اور ہی شکل میں لے رہا ہے. تو یہاں پر اللہ کن بندوں کو خوشخبری دے رہے ہیں؟ جو بات کو غور سے سنے. کیوں غور سے سنے؟ تاکہ پوری طرح سمجھے، سمجھنے کا حق ادا کریں، جیسے کہی گئی ہے ویسے ہی اس کو لیں، اور پھر اس میں سے کس چیز کو فالو کریں، کس چیز پر فوکس کریں؟ احسنہ، جو اس کا سب سے بہترین مفہوم ہے یا جو اس کا اصل مطلب اور مقصد ہے. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا جو بات کا احسن پہلو لیں؟ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، سیدھا راستہ دکھایا. یعنی قرآن پڑھیں تو اس کو بھی کس طرح انٹرپریٹ کریں؟ جو اس کا اصل مطلب ہے، جو کانٹیکسٹ ہے، اس میں رکھ کر اس بات کو سمجھیں اور اس کو فالو کریں. اور یہاں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے یا ہدایت رشد ہے؟ ہدایت توفیق ہے، کیونکہ جو بات غور سے سنے گا عمل بھی تو وہی کر سکے گا نا. یہاں ہدایت سے مراد ہدایت توفیق ہے.
ایسے ہی لوگ جو غور سے بات سن کر سمجھ جائیں، جن کا دل کھل جائے، پھر اللہ ان کو کس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ سیدھے رستے پہ چل پڑے اور سیدھے رستے پر اچھے انجام یا صحیح انجام پر جا کے رکیں، اور جو بات کو صحیح طرح نہ سنے، نہ صحیح سمجھے، اور نہ ہی پھر اس پر ویسا عمل کریں، تو یہ سب ہوا کیوں؟ وہ کیوں بھٹکے؟ انجام کیوں غلط ہوا؟ کیونکہ آغاز غلط تھا، بگننگ غلط تھی. اور بگننگ کیا غلط تھی؟ غور سے سنا ہی نہیں. اچھا سنتا کیوں نہیں انسان؟ ذرا اس کی بھی وجہ بتا دیجئے. کسی بات کو کیوں نہیں سنا جاتا؟ نہ سننے کی وجوہات: نمبر 1، انٹرسٹ نہیں، وہ بات اس کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. اور غفلت، وہ آتا ہے نا کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، یعنی کہ ان کا دھیان کہیں اور ہے، ان کی دلچسپی کہیں اور ہے، ان کی نگاہیں کہیں اور لگی ہوئی ہیں، ان کے کان کہیں اور لگا ہوا، ان کا دل کہیں اور لگا ہوا ہے. اور کیا وجہ ہوتی؟ اٹینٹیو نہ ہونا. اٹینٹیو کیوں نہیں ہوتا بندہ؟ یا تو تھکا ہوا ہے، یا سو رہا ہے، آدھا سو رہا ہے آدھا جاگ رہا ہے. اور ڈسٹریکشنز، اللہ کی بات سے زیادہ اور لوگوں کے کاموں میں دلچسپی. جب آپ پوری طرح اٹینٹیو ہی نہیں، سنا ہی نہیں آپ نے، تو دل پہ کہاں سے لگے گی؟ جب دل پہ ہی نہیں لگی کوئی بات، عمل کہاں سے بدلے گا؟ تو یہ سننا اور غور سے سننا یہ کی ہے کامیابی کی، اور جو اس میں فیل ہے وہ انجام تک کامیاب نہیں ہو سکتا. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. کیوں کہا گیا اولائکا کا پھر اشارہ بعید ہے، اور اشارہ بعید، حالانکہ وہ لوگ تو قریب ذکر ہو رہا ہے ان کا، لیکن ان کی عظمت کی وجہ سے کہ عظیم ہیں یہ لوگ جو توجہ سے اللہ کا ذکر سنتے ہیں، تو پھر اللہ ان کی قدردانی کرتا ہے اور اللہ ان کو عمل کی بھی توفیق دیتا ہے، ورنہ عمل کی بھی توفیق نہیں ہوتی. وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم اولو الالباب، وہ دراصل عقل مند لوگ ہیں. ایسے ہی لوگ عقل والے ہیں سب سے بڑھ کر. اور عقل مند ہونے کی نشانی کیا ہے؟ عقل مند ہونا صاحب علم ہونا ہے، اور صاحب علم ہونا صاحب عمل ہونا ہے، اور صاحب عمل ہونے کے لیے غور سے سننا ضروری ہے. تو جو لوگ اللہ کے دین میں حقیقی دلچسپی رکھتے ہوں وہ پھر ان تمام چیزوں پر توجہ رکھتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ حق کا اتباع کرتا ہے اتنا ہی زیادہ عقل مند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک ہم اولو الالباب. اب دیکھیے اسم اشارہ کے ساتھ اسم ضمیر کیوں آیا؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کافی نہیں تھا اولئک اولو الالباب؟ اولئک ہم اولو الالباب ضمیر فصل ہے، تاکید کے لیے ہے کہ یاد رکھو اس میں کوئی شک نہیں، اصل میں تو عقل والے بس یہی ہیں. یہ یوں ترجمہ بنتا ہے، اصل میں تو عقل مند لوگ بس یہی ہیں، یہی تو ہیں جو عقل مند کہلانے کے حقدار ہیں. اللہ کے نزدیک عقل مند کون ہے؟ جو حق کا اتباع کرنے والا ہے، کیونکہ فیتبعون احسنہ، یہ وہ لوگ ہیں جو مواقع ضائع نہیں کرتے، مواقع کو گنواتے نہیں، مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کیسے اٹھائے جاتے ہیں؟ غور سے سننے سے. جس وقت جو کام کرنے کی ضرورت ہو وہی کرتے ہیں، پرائرٹیز سیٹ ہیں ان کی کہ کس وقت مجھے کیا کرنا ہے. کیونکہ اگر یہ نہ ہو، یعنی مواقع گنوا دیے جائیں، مثلا اس وقت آپ کے پاس، میرے پاس کیا موقع ہے کہ ہم کیا کریں اس وقت؟ کوئی اور بھی کام ہے یہاں؟ کوئی کھانا پینا، کچھ بھی، کوئی کام نہیں اس وقت. اور اگر ہو بھی تو آپ سب چھوڑ آئیں گھر. ہوں گے بہت سے کام سب کے، لیکن یہاں آ کر اس مجلس میں بیٹھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ کا جو کلام پڑھا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اس کو
صرف سنا نہیں جائے بلکہ غور سے سنا جائے اور پھر اس کی پیروی کی جائے. ایسے لوگوں کو اللہ اور راستے نیکی کے دکھا دیتا ہے، اور یہی عقل والے لوگ ہیں. تو عقل مند کون ہے؟ جو جانتا ہو کہ میرے پاس خیر اور بھلائی اکٹھی کرنے کا کی پوائنٹ اور موقع کون سا ہے، اور وہ اس موقع سے 100% فائدہ اٹھاتے، پورا. یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے کے وقت وہ بازار شاپنگ کے لیے چلے جائیں یا سیر و تفریح کے پروگرام بنا لیں یا کچھ اور کر لیں. دیکھیے کتنی ہماری زندگی گزری. اس پوری زندگی میں 20 سال ہے یا 40 سال ہے یا 50 ہے، ٹوٹل وقت آپ دیکھیں کہ جب آپ کو قرآن سننے کا موقع ملا پورے سالوں میں سے، اور غور سے سننے کا موقع ملا، فیسلٹی ملی غور سے. کیونکہ اگر آپ یہ کیسٹ لے کے گھر بھی بیٹھ جائیں نا، یا کسی کو گھر بلا کے بٹھا لیں، نہیں غور سے سن سکتے. کیوں نہیں غور سے سن سکتے؟ کتنی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں. میں جتنی دیر صبح پڑھتی ہوں، مجھے پوچھے کہ میں اپنے آپ سے اور سارے ماحول سے کس طرح ایک مسلسل جہاد کی حالت میں ہوتی ہوں کہ مجھے کنسنٹریٹ کرنا ہے. لیکن چونکہ اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو کتنے بھی بندوبست کریں، وہ کنسنٹریشن نہیں ہوتی جو یہاں آ کے ہوتی ہے. کیونکہ اس وقت تو کوئی نہیں کچھ کہہ سکتا، لیکن اگر اس وقت کو بھی صحیح استعمال نہ کیا جائے تو پھر اس کے بعد کون سا وقت ہوگا؟ یہاں سے جانے کے بعد کا نہیں. یہ جو رحمت برستی ہے اس اکٹھا ہونے میں اور مل کے بیٹھنے میں، اس سے محرومی بہت بڑی محرومی ہے. تو عقل مند کون ہے؟ جو موقع سے فائدہ اٹھائے کہ یہ موقع پھر پتہ نہیں ملتا یا نہیں ملتا، کل کا دن میری زندگی میں ہے یا نہیں. یہ صحت، یہ جوانی، یہ وقت، یہ عقل سمجھ کی حاضری. جو بندہ بوڑھا ہوتا جاتا نا تو اس کی دماغی کمزوری ہوتی جاتی، جسمانی کمزوری ہوتی جاتی ہے. کوشش کرے بھی تو کر نہیں سکتا. تو عقل مند کون ہے؟ جو اپنی جوانی کا بہترین حصہ اللہ کی بات کو غور سے سننے پر، سمجھنے پر لگائے، کیونکہ اسی پر اس کی آخرت کی کامیابی کا انحصار ہے. عقل مند یہی لوگ ہیں، اور ایسے ہی لوگ پھر اپنے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں. اوقات کی حفاظت صرف یہ نہیں کہ اس وقت کی جو یہاں آپ بیٹھے ہیں، اس کے بعد کے اوقات کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ اپنی زندگی سے بیکار فضول کاموں کو نکالتے چلے جاتے ہیں اور اہم ترین کاموں کی طرف متوجہ ہوتے چلے جاتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ اچھا جو لوگ دنیا میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کیا وہ عقل مند نہیں؟ تو یاد رکھیے عقل بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے عقل ادراک اور ایک ہوتی ہے عقل رشد. عقل ادراک کیا ہے؟ کہ کوئی بھی چیز انسان دیکھے تو فوراً سمجھ جائے، چاہے دین کی ہو دنیا کی ہو. ایسی سمجھ بہت لوگوں کے پاس ہے، بڑے بڑے علوم کے ماہر آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے عقل والے. لیکن عقل رشد کیا ہے؟ کہ انسان کو اپنا آغاز اور انجام پتا ہو اور اپنے کل کے دن کی کامیابی کے گر پتا ہو. کل مجھے کہاں پہنچنا اور وہاں کے لیے مجھے ساتھ کیا چاہیے. ورنہ بڑی سے بڑی ڈگری آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی اگر آپ کی آخرت خراب ہے. اگر وہاں کامیابی نہیں تو دنیا کی کامیابی جو وقتی ہے، جزوی ہے، چند دن کی، وہ کیا فائدہ دے گی؟ کچھ بھی فائدہ نہیں دے گی. تو اصل عقل مند کون ہے؟ جو آخرت کو سامنے رکھ کے کام کرے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ کہف میں، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ. تو یہ جو توفیق ہوتی ہے نا کہ اللہ کی بات سننے کی اور پھر سمجھنے کی اور پھر عمل کی، یہ آثار ہیں، علامتیں ہیں کہ واقعی کوئی شخص ہدایت پہ چل رہا ہے یا نہیں. اس کا بھی پتہ کہاں سے چلتا ہے؟ نمبر 1 کہ اس کو اللہ کی بات سننے کا شوق کتنا ہے، دلچسپی کتنی ہے. کیونکہ اگر کسی چیز کا شوق ہی نہیں ہو تو پھر انسان، اگر آپ کو بھوک ہی نہیں، پیاس ہی نہیں، تو اچھے سے اچھا کھانا آپ کے سامنے رکھا ہو تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور پھر یہ ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی اللہ کی دی نعمتوں اور ان سب چیزوں کی قدر کرتے ہیں اور پھر اس پر شکر گزار ہوتے ہیں اور اس کو اللہ کا احسان مانتے ہیں،
تو ان کو اللہ تعالیٰ مزید توفیق دیتا چلا جاتا ہے، کیونکہ شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافے کا سبب بنتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہدایت کی نعمت جو ہے یہ کھانے پینے کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے. کل ہم پڑھ رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اس بندے سے کہ جس کو کھانا ملے تو کھا کر شکر کرے، پینے کو ملے تو پی کر شکر کرے. ایسے بندے سے اللہ راضی ہے. علم کی ڈوز اور علم کی خوراک اور قرآن کی نعمت ملے اور بندہ شکر ادا نہ کرے اور اس پر الحمدللہ نہ کہے اور اس وقت کی قدر نہ کرے جو کہ کھانے پینے کی نعمت سے بھی بڑی نعمت ہے، کیونکہ کھانے پینے کی نعمت تو سب کو مل جاتی ہے. یہ نعمت اللہ خاص بندوں کو ہی دیتا ہے، سب کو نہیں دیتا، کیونکہ هو خیر مما یجمعون. یہ قرآن بہتر ہے ہر اس چیز سے جسے لوگ جمع کریں. کھانا پینا اور کھانے پینے کی اعلیٰ ترین اقسام اور انواع تو بے شمار لوگوں کے پاس ہے، لیکن یہ کس کس کو نصیب ہے، کس کس کو یہ موقع ملا ہوا ہے، کس کس کو اللہ نے اس کے لیے چنا ہے. کیونکہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ دیتا ہے. تو عاقل وہ ہے، عقل مند وہ ہے جو علم اور عمل میں آگے ہو اور بات کو صحیح طور پر سمجھتا ہو. تلاوت لگائیے. سمجھدار، ہوشیار، عقل مند کس کو سمجھتے ہیں؟ کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ ذرا اپنے ذہن میں تھوڑی اس آیت کو چھوڑ کے اپنے ذہن میں کسی عقل مند انسان کو امیجن کریں کہ آپ کس کو عقل مند کہتے ہیں. بڑا عقل مند ہے جو دنیاوی امور میں بہت سمجھ رکھتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک ایسا شخص جو دنیاوی امور میں نہ بھی بہت سمجھ رکھتا ہو مگر اللہ کی بات سمجھتا ہو اور اس پر عمل کرنا جانتا ہو اور اپنی آخرت کی فکر کرتا ہو، وہ کہیں زیادہ عقل مند ہے اس کی نسبت جو اس حقیر دنیا کے فائدے تو خوب جانتا ہے جس میں اس کو چند گھڑیاں رہنا ہے اور ان فائدوں کو بھولا ہوا ہے جہاں اسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. یہ کس قسم کی عقل مندی ہے؟ یہ عقل کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ یہ عقل مند ہونے کی کون سی بات ہے کہ جس میں انسان کو وہ بڑا فائدہ نظر ہی نہیں آ رہا، وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور حقیر فائدے کے اوپر سارا فوکس کیا ہوا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اگر آپ کو جیسے کھانا بھوک لگی ہے اور آپ پانی تو بھر کے خوب رکھ دیں لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز ٹیبل پر نہ رکھیں تو خالی پانی سے تو پیٹ نہیں بھرے. تو آپ عقل مند کہیں گے کسی ایسے شخص کو جو 10 طرح کے جوس دسترخوان پہ رکھ دے اور کھانے کی ایک چیز نہ رکھے. تو اسی طرح وہ شخص جو اصل چیز جس سے ہماری کامیابی وابستہ ہے اس کی طرف تو پڑھے ہی نہ، توجہ ہی نہ کرے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی پرواہ ہی نہ اس کو، اور وہ چیزیں جو وقتی طور پر خوشنما لگ رہی ہیں رنگ برنگے جوسز کی طرح ان کو ہی سارا اصل کھانا سمجھ بیٹھے. تو یہ دھوکہ ہے نا جو خود کو دیتے ہیں بندے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جس اسکول میں ہم نے پڑھا تھا اس اسکول میں کوئی کلاس روم نہیں تھا. ایک بڑا سین تھا جس میں سب کلاسز ہوتی تھی اور ہر ایک اپنے اپنے اس پہ توجہ کر رہا ہے باوجود اس کے کہ آس پاس کچھ بھی ہو رہا ہے. ایسے بہت سے بچے ایسی جگہوں سے پڑھ کے بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں کیونکہ سیکھنے کی صلاحیت آپ کے اپنے اندر ہے، اور بہت سے لوگ جن کو سیکھنے کے بہترین مواقع بھی ملتے ہیں وہ بھی کچھ نہیں سیکھ کے اٹھتے. کیوں؟ اپنے اندر کی بات ہے نا، فرق تو وہاں ہے. تو الذین کی بات ہے ساری. ابھی ریسنٹلی کہیں پر میں اسٹیٹسٹکس پڑھی تھی کہ آن ایوریج ہم لوگ جب کام کر رہے ہوتے تو آفٹر ایوری 8 minutes وی گیٹ ڈسٹریکٹیڈ، اور ٹو گیٹ اوور دیٹ ڈسٹریکشن اینڈ کم بیک ٹو یور ورک، اور جس لیول پہ آپ پہلے کام کرتے اس تک واپس جانے میں اٹ ٹیکس ایٹ لیسٹ 5 minutes. تو آپ سوچیں ذرا آفٹر ایوری 8 minutes ٹو گیٹ بیک ایز فوکسڈ ایز مچ انٹو یور ورک ایز یو ور بفور اٹ ٹیکس 5 minutes. اینڈ سم ٹائمز اف یو ہیو ٹو ڈیل ود دیٹ ڈسٹریکشن کہ اگر فار انسٹنس کسی کا فون آ گیا تو اس میں 2 منٹ لگ گئے، یا کسی اور سے بات کرنی تو اس میں 5 منٹ لگے، تو پھر اس کو اور بھی ایڈ کر لیں. تو اس سے پھر کام کا جتنا ٹائم آپ نے اسپینڈ کیا تھا کام پر، اس کی پھر جو پرفارمنس ہوتی ہے وہ بھی بہت بری طرح افیکٹ ہوتی ہے. تو پھر ہم نے اپنی زندگی کا کتنا حصہ صحیح طور پر استعمال کیا؟ یعنی سوچے نا ہم نے پھر کمایا کیا، وہ کتنا کم وقت رہ گیا. اچھا صحابہ کرام
کس یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور کیسی دیواریں تھی اس کی اور کہاں بیٹھتے تھے. مسجد نبوی کی چھت پتوں کی بنی ہوئی تھی، کھجور کی ٹہنیاں اور پتوں کی چھت تھی جو نہ اوپر کا شور اور نہ ہی بارش کا پانی اور نہ ہی دھوپ کی گرمی کو روکے. آخری سال میں چراغ جلا تھا، اس میں روشنی نہیں تھی، شام کے بعد مکمل اندھیرا، تیل ہی نہیں تھا لوگوں کے پاس جو اس میں جلاتے. لیکن اس یونیورسٹی کے گریجویٹس نے پوری دنیا میں انسانوں کو ہدایت بخشی اور ان کے لیے روشنی کے سامان کیے. ماحول اور لوگوں کو بلیم کرنا یہ صرف عذر ہوتے ہیں، اصل چیز ہم خود ہوتے ہیں. ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں، صحابہ کرام کے سروں پر پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. امام مالک کا واقعہ شاید آپ کو سنایا گیا ہو کہ حدیث روایت کر رہے تھے اور ایک مجلس میں کئی بار بچھو نے ڈسا اور وہ ہلے تک نہیں اپنی جگہ سے، کیونکہ جب تک کسی کام میں یکسوئی نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جب ہم ہلتے جلتے ہیں یا یکسو نہیں ہوتے تو صرف ہم نہیں اور بھی ساتھ متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. حضرت عمر کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب یہ آیت انہوں نے پہلی دفعہ سنی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، کئی دن تک بیمار رہے. اس آیت نے ان کے دل پہ اتنا گہرا اثر کیا کہ باقاعدہ بیمار ہو گئے سن کے. میں سوچ رہی تھی کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ کوئی ایسی آیت سنے تو اس مجلس سے اٹھنے کے بعد تھوڑی دیر تک کے لیے بھی ان پر کوئی اثر نظر آئے. اکثر میں دیکھتی ہوں کہ اتنی شدید آیتیں گزرتی ہیں اور بعض اوقات لوگ جو ہی کلاس ختم ہوتی ہے اپنی باتوں میں، بعض اوقات ہنسی مذاق میں، بعض اوقات اسی دنیا میں واپس لوٹ جاتے ہیں. the moment یہ سب ختم ہوتا ہے کچھ دیر بھی وہ اثر نظر نہیں آتا، نہ جسموں پہ، نہ شکلوں پہ، نہ رویے پہ. یہی بہت بڑا فرق ہے ہم میں اور ان میں. ہم بھی وہی قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا، لیکن سننے کا فرق تھا، غور و فکر کا فرق تھا. دیکھیے، غور سے سننا اس لیے ضروری ہے کہ سننے کے بعد ہی انسان کی سوچ بدلتی ہے، دل بدلتا ہے، عمل بدلتا ہے اور پھر انجام بدلتا ہے. اہل جہنم کیا کہیں گے؟ لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او ناقل، یا ہم سمجھتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے. تو سننا تو پہلی سیڑھی ہے، کی نہیں لگے گی تو دروازہ نہیں کھلے گا، غور و فکر نہیں آئے گا، غور و فکر نہیں ہوگا، نتائج پہ نہیں صحیح پہنچیں گے اور پھر آگے عمل نہیں بدلے گا. عمل نہیں بدلے گا تو انجام کیسے بدلے گا؟ جب پہلا ہی قدم غلط رکھ دیا تو آخری تو خود ہی غلط ہو جائے گا. اگر آپ ٹریفک میں ہوں اور آپ غلط لین میں چلے جائیں تو کہاں پہنچتے ہیں؟ صحیح جگہ پہ. صرف ایک لین ہی تو بدلی ہے، ایک لین کے بدلنے سے کہاں تک چلا جاتا ہے انسان؟ بالکل دوسری ڈائریکشن پہ پہنچ جاتا ہے. تو بعض اوقات تھوڑی سی غفلت بھی بہت بڑی شمار ہوتی ہے. جی بالکل، لغو باتیں جو ہیں وہ بھی انسان کی بہت بڑی دشمن ہے. فضول باتیں، بے مقصد باتیں، غیر متعلق باتیں جن کا نہ دین میں فائدہ نہ دنیا میں، ادھر ادھر کی. عقل مند وہی ہے نا جب اس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ فضول چیز ہو رہی ہے تو وہ فوراً کیا کرتا، پلٹ آتا ہے. آئی کانٹ افورڈ دس، میں اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتا یہاں. اور پھر آپ دیکھیے آغاز کہاں سے ہو رہا ہے آیت کا، والذین اجتنبوا، اجتناب کیا ہوتا ہے؟ بچ کے رہنا، بچا کے رکھنا اپنے آپ کو. کس سے؟ الطاغوت، ان لوگوں سے، انسانوں سے، شیطانوں سے جو غلط باتیں خود بھی کریں اور دوسروں سے بھی کروائیں. اور یعبدو، عبادت میں اطاعت ہوتی ہے، یعنی ان کی اطاعت کرنے سے. یہاں سے بھی انسان کی زندگی کا رستہ بدل جاتا ہے نا کہ آپ کس کو فالو کر رہے ہیں، کس کی سن رہے ہیں، کس کے پیچھے چل رہے ہیں. اور پھر جو ہی احساس ہو کہ میں غلطی پر تھا، فوراً انابوا الی اللہ، اللہ سے توبہ، دعائیں. کیونکہ اللہ سے بھی دعا کون کرتا ہے، کون مانگتا ہے؟ جس کو کوئی فکر پریشانی ہوتی ہے. دیکھیں نا، پکارتا کون ہے؟ جو دلدل میں پھنس جاتا ہے. اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو وہی پکارتا ہے نا. عام روزمرہ زندگی میں کون آواز لگاتا ہے؟ مثلا کوئی لاک ہو گیا، کہیں کوئی گر گیا،
کوئی کسی مشکل میں پھنس گیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ دوسروں کو آوازیں دیتا ہے، ادھر آؤ میری جان چھڑاؤ یہاں سے. ضرورت ہوتی ہے تو آپ مدد کے لیے پکارتے ہیں نا. تو جب انسان کو یہ پتا چلے کہ میں غلط ہوں، میں دلدل میں جا رہا ہوں، تو ہی وہ اللہ کو پکارتا کہ یا رب میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں جو کچھ میں کر رہا ہوں، میں اس سے نکلنا چاہتا ہوں، تو مجھے راہ دکھا. اور جب وہ اللہ کو پکارتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بشرا بھی عطا کر دیتے ہیں، ایسا ماحول بھی دے دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی دے دیتے ہیں، ایسے کام بھی دے دیتے ہیں، ایسی توفیق بھی دے دیتے ہیں، ایسی ہمت بھی دے دیتے ہیں. کیونکہ ہمت اور توفیق کا ہونا بھی تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے نا. آپ کتنے بھی قابل ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات لوگوں کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں، بڑے بڑے قابل اور دنیا میں نامور ہوتے ہیں، دین کے معاملے میں چھوٹی سی بات سمجھانا ان کو مشکل ہوتی ہے، سننا ہی نہیں چاہتے. یہ اللہ کی باتیں، ایسی باتیں جس سے انسان کی روح اور اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، پھر اس کے لیے کچھ بوجھ نہیں ہوتا. اس کا تعلق اس سے نہیں ہوتا کہ ہم بوڑھے ہیں کہ جوان ہیں کہ ہم کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، یہ سیکنڈری چیزیں ہیں سب. اصل چیز یہ کہ اس میں ہمیں اپنا فائدہ کتنا نظر آتا ہے. اصل بات یہ کہ جب وہ معیار غلط ہے نا عقل مند ہونے کا، عقل مند وہ ہیں جو دنیاوی معاملات میں ہوشیار ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ ہیں، ہم ہر چیز کو خوب ڈیل کرنا جانتے ہیں، تو پھر ہمیں ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ ہم اس چیز کے لیے بھی کچھ جان لگائیں. اس میں آپ دیکھیں عام طور پر ہم جب لوگوں میں کمپیریزن کرتے ہیں، بعض اوقات اپنے ہی بچوں میں کر رہے ہوتے ہیں یا اور لوگوں میں رشتہ داروں میں کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں میں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات غیر متعلقہ لوگوں میں کمپیریزن کر رہے، کھلاڑیوں میں کر رہے ہوتے ہیں، معلوم نہیں کس کس چیز میں کر رہے ہوتے ہیں. تو جب بھی ہم کمپیئر کرتے ہیں دو طرح کے لوگوں کو، معیار کیا ہوتا ہے؟ کون دنیا میں آگے ہے، کون دنیاوی معاملات زیادہ جانتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ کون اپنی زبان سنبھالنا جانتا ہے، کون غیبت سے بچنا جانتا ہے، کون جھوٹ سے بچ سکتا ہے، آخرت کے اعتبار سے کون کتنا باعمل ہے. یہ تو ہمارے نزدیک عقل مندی کا معیار ہے ہی نہیں. جب معیار ہمارا کچھ اور ہے تو ہم بھی پھر اسی کو پانے کے لیے ساری تڑپ کر رہے ہیں، دوڑ دھوپ، یا نہیں؟ جب ہم نے اپنا معیار کچھ اور بنا لیا، ان لوگوں کو آئیڈیالائز کرتے ہیں جو دنیاوی معاملات میں بہت آگے ہیں، جو دنیا میں بڑے کامیاب شمار ہوتے ہیں، تو پھر کوشش بھی ہماری کس طرف ہوگی؟ بھاگ دوڑ کس کے لیے ہوگی؟ اسی کے لیے ہوگی. تو ہم سب کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کس چیز کو ہم آئیڈیالائز کر رہے ہیں، تقویٰ کو، فکر آخرت کو، نیکی کو. کیونکہ اس اعتبار سے تو بعض لوگ انتہائی بے وقوف ہو سکتے ہیں کہ جو اپنی آخرت کے لیے دنیا قربان کر دیں. بے وقوف ہی ہوتے ہیں نا. لیکن اگر صحابہ کرام کو آپ دیکھیں تو پھر عقل مندی کا معیار ان کے ہاں تو کچھ اور ہے. ابو بکر تو سب سے بڑھ کر عقل مند ہے، جو پورے گھر کا سامان اٹھا کے لے جاتے ہیں. آج اگر کوئی ایسا کرے تو ہم اس کو کیا خطاب دیں گے؟ انتہائی بے وقوف. حضرت عمر کیا کرتے ہیں، حضرت علی کیا کرتے ہیں، حضرت عثمان کیا کرتے ہیں؟ اپنی محنت سے کمائی ہوئی دولت کو اسلام کی راہ میں لگا کے مہنگا ترین کنواں مسلمانوں کے لیے انہوں نے مدینہ میں پینے کے لیے پانی فراہم کیا تھا. آج ہم میں سے کوئی ایسا کرنا چاہیے، کیا کہیں گے اس کو؟ عقل مند کہیں گے. تو ہمارے ہاں اصل میں عقل مند ہونے کا جو کرائیٹیریا ہے وہ بدل چکا ہے، معیار فرق ہو گیا ہے، لہٰذا ہماری ایفرٹس بھی بالکل الٹی چل پڑی ہیں. اس آیت کو ایک دفعہ پھر سن لیتے ہیں تاکہ تھوڑی سی دل میں اتر جائے، اور ایک ایک لفظ پر انگلی رکھ کے یا پینسل رکھ کے سنیے. چلیے آگے چلتے ہیں. افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، افمن کیا بھلا، یا کیا پھر جو حق کا حق ہو گیا، چسپاں ہو گیا، علیہ اس پر، کلمۃ العذاب کلمہ عذاب، عذاب کی بات جس پر چسپاں ہو گئی. کون سی بات؟ لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون. پیچھے سورۃ یاسین آیت 7 میں بھی پڑھ چکے ہیں، اور اس کی تفسیر میں کچھ اور آیتیں بھی ہم نے دیکھی تھی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ. أَفَأَنْتَ کیا پھر تم، کس کی طرف اشارہ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. کیا پھر تم چھڑا سکتے ہو اس کو جو آگ میں جا چکا ہے یا گرنے والا ہے؟
مراد اس سے کیا ہے کہ آپ ان لوگوں کی ہدایت پہ قادر نہیں. حق تو ان کے سامنے آ گیا ہے، لیکن اگر یہ نہیں مانتے تو پھر آپ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں. یعنی وہ لوگ، یہ بہت شدید اسلوب ہے، بہت سخت انداز ہے، بہت سخت قسم کی ڈانٹ ہے. اہل مکہ میں سے خاص طور پر وہ لوگ جو اللہ کا کلام سن کر نبی کی زبان سے بھی مان نہیں رہے تھے اور آپ ان کی ہدایت کے لیے اپنے آپ کو گھلا رہے تھے، تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ مان کر نہیں دیں گے کیونکہ انہیں ماننا ہی نہیں جب تک کہ یہ شدید عذاب نہ دیکھ لیں. ہاں، قیامت کے دن جب یہ عذاب دیکھیں گے تو اس وقت کیا کہیں گے کہ اب ہم مانتے ہیں. یا فرعون نے جس طرح ڈوبتے ہوئے کہا تھا کہ ہاں اب میں مانتا ہوں. تو ایسے لوگ جو سرکشی کی انتہا کو پہنچ چکے ہوں وہ مانا نہیں کرتے، وہ اللہ کی باتیں، اللہ کے احکامات اور دلائل کو سن کر جھٹلا دیتے ہیں کیونکہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. مانتے کون ہیں؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، وہ مانتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. لیکن وہ لوگ اتقوا جو ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے، تو ان کا انجام پھر کیا ہے؟ لہم غرفن، ان کے لیے بالا خانے ہیں. غرفہ کس کو کہتے ہیں؟ اونچی جگہ پر کمرے کو. اور زمین پر جو کمرہ ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حجرہ. جی ہاں. لہم غرفن، ان کے لیے غرف ہیں، بلند منزلیں ہیں. من فوقہا غرف، ان کے اوپر کچھ اور منزلیں ہیں، ان کے اوپر اور بالا خانے ہیں. یعنی ایک لیول پر ہیں کچھ لوگ اور پھر کچھ اس سے بھی اونچے لیول پر ہیں اور کچھ اس سے بھی اونچے لیول پر ہیں. مبنیۃ، تعمیر شدہ. مبنی جو بنایا جا چکا ہو، جو موو نہیں اب ہو سکتا. مورب اور مبنی شاید گرامر میں بھی لفظ سنا ہو آپ نے. تو مبنی بنا سے ہے، تعمیر کردہ یعنی بنائے جا چکے ہیں، یعنی جنت موجود ہے. تجری من تحتها الانہار، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں. یعنی بلند و بالا اعلیٰ ترین رہائش گاہوں کے نیچے پانی کی نہریں جاری ہوں گی، خوبصورت مناظر ہوں گے. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے جسے پورا ہو کر رہنا ہے، سچی اور ثابت بات ہے. لا یخلف اللہ المیعاد، اور اللہ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا. جو وعدہ کرتا ہے وہ ضرور پورا کرتا ہے. کیسے؟ کوئی مثال اللہ کے وعدہ پورا کرنے کی قرآن مجید میں کچھ یاد ہو؟ حضرت موسیٰ کی والدہ سے جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیا؟ غم نہ کرو، خوف نہ کھاؤ، ہم اس کو واپس لائیں گے. انا رادوہ الیکی وجاعلوہ من المرسلین. پورا کیا اللہ نے وعدہ. پانی میں ڈالا جا رہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو اور پھر فرعون کے محل تک پہنچے اور پھر وہاں اٹھا لیے گئے اور پھر کس طرح ماں تک واپس لائے گئی. کس کا وعدہ تھا؟ یہ اللہ کا وعدہ تھا. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے ضرور پورے کرتا ہے. اور انبیاء سے بھی جو اس نے وعدے کیے وہ پورے کیے. ابراہیم علیہ السلام سے دیکھیے، اسی طرح باقی انبیاء سے کہ ان کی قومیں جو ان کو پریشان کرتی تھی ان کو ختم کیا گیا اور انبیاء کو اور ان کے ساتھیوں کو قلیل ہونے کے باوجود بچا لیا گیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو دنیا میں اللہ نے وعدے پورے کیے، ایک نہیں کئی مثالیں ہیں. جنگ بدر میں اللہ نے وعدہ جو کیا وہ پورا کیا، اور قیامت کے دن بھی اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا. یہ کیوں کہا گیا؟ تاکہ لوگ سچے دل سے جم جائیں حق پر، اور جس چیز کو سچ سمجھ کر لیں اسے ہر قیمت پر پکڑے رکھیں. کسی کے ڈراوے اور کسی کے خوف اور کسی لالچ کی وجہ سے اس راستے کو چھوڑ نہ دیں. تو یہ وعدہ ہے کس کے ساتھ؟ تقوی والوں کے ساتھ، اطاعت کرنے والوں کے ساتھ، کہ ان کے لیے عالی شان منزلیں ہیں جنت میں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت والے اوپر کے بالا خانے والوں کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ مشرقی اور مغربی افق پر
باقی رہ جانے والے چمکدار جگمگاتے ستارے کو دور سے دیکھتے ہو. ایسا ہوتا ہے نا جب صبح کے وقت سارے ستارے ڈوب جاتے ہیں تو ایک چمکتا ستارہ نظر آ رہا ہوتا ہے آخر تک، تو وہ دور سے نظر آتا ہے چمکتا ہوا. تو ایک لیول پر یا ایک سطح پر رہنے والے جنتی اپنے سے اوپر والے بلند منزلوں والوں کو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے تم آسمان پر ستارے کو دیکھتے. اچھا، اور وہاں اس ستارے پر رہنے والوں کو اپنے سے اوپر والے پھر اسی طرح نظر آئیں گے. یعنی جنت کے 100 درجے ہیں، اور ہر درجے پر لوگ کس کے مطابق ہوں گے؟ اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنی اپنی نیتوں کے ساتھ، اپنی اپنی کوششوں کے بقدر. اور یہ صورت اہل جنت کے باہمی مراتب کے فرق کی وجہ سے ہوگی. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکان تو انبیاء کے ہوں گے جو بہت اونچے ہوں گے، جہاں تک دوسروں کی رسائی نہ ہوگی. فرمایا، کیوں نہیں؟ قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ لوگ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور تمام پیغمبروں کو سچا مانا، تو ان کے لیے بھی یہ بلند و بالا مقامات ہو سکتے ہیں. جیسے سورۃ سبا میں آتا ہے 37، وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. سورۃ صف 12 میں آتا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ. سورۃ الفرقان 75 میں آتا ہے أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ. اور عمارت کس سے بنتی ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے، سونے کی اینٹوں سے، چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے گھر. اور پھر جنت عدن کو تو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. غرف من فوقها غرف مبنیۃ تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں جاتا، لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ اطاعت، تقوی، اللہ کا ڈر اور اللہ کی مرضی کے کام، اور طاغوت سے اجتناب. الم ترى، کیا تم نے دیکھا نہیں؟ کیا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، انزل، اس نے نازل کیا، من السماء ماء، آسمان سے پانی. اور آسمان سے مراد یہاں بلندی ہے. آسمان سے مراد یہاں پر وہ اصل آسمان نہیں ہے، کیونکہ پانی یا بارش کہاں سے برستی ہے؟ بادلوں سے. اور بادلوں کے بارے میں خود قرآن مجید میں کیا کہا گیا؟ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ بادل آسمان اور زمین کے بیچ میں مسخر ہیں. تو یہاں آسمان سے مراد بلندی کی جگہ ہے. اور علم ترى سے کیا مراد ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، مشاہدہ نہیں کرتے؟ تمہاری آنکھوں کے سامنے یہ سب ہوتا ہے. اور پانی کس طرح برستا ہے؟ چھوٹے چھوٹے قطروں کی شکل میں، اور پھر وہ اکٹھا ہو کر چشموں میں بدل جاتا ہے. فَسَلَكَهُ، پھر داخل کرتا ہے اس کو. يَنَابِعَ، سوتوں میں، چشموں میں. فِي الْأَرْضِ، زمین میں. ینابیع ینبوع کی جمع ہے. ینبوع کا لفظ نبع سے ہے. نبع کا مطلب ہوتا ہے چشمے سے پانی پھوٹنا، اسی سے لفظ منبع ہے. تو ینابیع اور ینبوع ایسا چشمہ جس سے پانی پھوٹ رہا ہو. اور یہ پہلے کہاں ہوتا ہے پانی؟ زمین کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اس پانی کو برسا کر زمین کے اندر جمع کر دیتا ہے، اور پھر وہاں سے وہ چشموں کی شکل میں پھوٹ نکلتا ہے. یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے نا کہ زائد پانی زمین میں چلا جاتا ہے. کچھ تو پتے جذب کر لیتے ہیں، درخت دھل جاتے ہیں، زمین کے اوپر ہوتا ہے، اور پھر کچھ فوراً اندر جذب ہو جاتا ہے. جو بارش برستی ہے اگر یہ اندر نہ جاتی تو کیا ہوتا؟ آپ کو پتا ہے کہ یہاں بھی اتنے انتظامات کے باوجود اگر بارش زیادہ ہو جائے اور جو ڈرینیج کا سسٹم ہے وہ اس کو اس رفتار سے نہ کھینچ سکے تو گاڑیاں ڈوبنے لگتی.
پچھلے دنوں ایک بہن کا فون آیا، بہت پریشان تھی، ان کی ساس کا سورت میں انتقال ہو گیا. سورت بمبے کے قریب ہے، یعنی انڈیا میں ہے، گجرات میں. اور ہوا یہ کہ بارش بہت زیادہ ہوئی، اور بارش ہونے کے بعد ڈیم کا دروازہ بھی کھول دیا گیا کیونکہ اس کے ٹوٹنے کا ڈر تھا. اب اس سے یہ کہ اتنا پانی شہر میں آ گیا اور مختلف علاقے ڈوب گئے کہ لوگوں کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا، حتیٰ کہ مردوں کو دفنانا. انہوں نے بتایا کہ ان کی ساس کا 3 دن سے انتقال ہوا ہے، دفن نہیں کر پا رہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے اپنے گھر کو، جہاں بھی کہیں آپ کا گھر ہو، ذرا سوچئے 3 دن سے مردہ گھر میں پڑا ہوا ہو. مورچریز کا وہاں انتظام نہیں ہوتا عام طور پر. جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو گھر میں برف رکھ کے مردوں کو اگر کسی کا انتظار کرنا ہو تو انتظام کرتے ہیں. بغیر دفنائے، کیونکہ ہر جگہ پانی کھڑا ہے، قبر کہاں کھودی جائے گی، کیسے دفنایا جائے گا، ان راستوں تک پہنچے کسی اور شہر میں کیسے جا سکتے ہیں، گاڑیاں ڈوبتی ہیں راستے میں. تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، سویر ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، سویر ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے. وہ کہتی تھی کہ ہماری فیملی میں 3 ڈیتھس ہوئی ہیں ان دنوں میں، اور دفنا نہیں پا رہے. گھر میں ایک دن مردہ رہتا نا، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، اور سب کس انتظار میں ہوتے ہیں. بتائیے، اس کو جلدی دفن کریں تاکہ ہماری جان میں جان آئے، ہم فارغ ہوں، کیونکہ کوئی ریلیکس نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک دفن ہو نہیں جاتا. اور اگر زمین پہ پانی کھڑا ہو تو دفنائیں گے کس میں؟ پانی میں تو نہیں پھینک کے آ سکتے. کس طرح ہم بے خوف ہو کے زندگی بسر کر سکتے ہیں؟ یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں کہ کوئی بھی کام، کوئی بھی انتظام وقت پر ہو جائے. اپنے آپ کو ہی رکھ کے دیکھیں، اگر ہماری لاش پڑی بھی ہو، ہم سب کو عافیت مانگنی چاہیے اللہ سے. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ بر وقت کفن دفن کا انتظام ہو جائے. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ پانی زمین میں چلا جاتا ہے. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ، وہ اندر اتر جاتا ہے. اگر یہ اوپر کھڑا رہے تو زندگی محال ہو جائے. پچھلے دنوں کراچی میں بارش ہوئی تو وہاں سے مجھے کسی نے فون کیا کہ بعض جگہوں کا اب تک حال یہ ہے، جو نیچے کے ایریاز ہیں یا جہاں کچی بستیاں پانی چلا جاتا ہے، سارے گھر والے چارپائی کے اوپر بیٹھ کر ایک دوسرے پہ ٹیک لگا کے رات گزارتے ہیں. بڑے بڑے علاقوں سے تو پانی ڈرین کر لیا گیا. اتنی بڑی کراچی، کہاں سے ہر جگہ سے پانی ڈرین ہو؟ اتنی مشینیں کہاں سے؟ مشینیں بھی جواب دے جاتی. پھر وہ بادل چھٹے، سورج نکلے، پھر جا کے وہ پانی خشک ہو تو آپ زندگی کا کوئی کام کاج کر سکیں. اس وقت بھی جتنے بادل اوپر ہیں، اگر یہ برس پڑے زمین میں اور پانی اندر نہ جائے تو ہم کہاں سے زندہ رہ سکیں؟ یہ اللہ کی رحمت ہے جو ہمیں بچاتی. تو یہ اللہ تعالیٰ توجہ کروا رہے ہیں، دھیان کرو، دیکھو تو کبھی دیکھتے ہو. الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الارض، زمین کے اندر جا سٹور ہوتا ہے تمہارے لیے. ثم يخرج به زرعا، پھر وہ نکالتا ہے اس پانی کے ذریعے کھیتیاں. مختلفا الوانہ، جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور رنگ سے مراد یہاں صرف کلرز نہیں ہیں بلکہ ان کی شکلیں اور سائز اور شیڈ اور پتے. آپ نے دیکھو گا ایک ہی لین میں ایک وقت میں اگائے گئے درخت، بعض اوقات کوئی چھوٹا رہ جاتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، کسی کے پتوں کا شیڈ کچھ ہو جاتا ہے، کسی کا کچھ. مختلفا الوانہ، ان کے رنگ مختلف ہیں. جیسے سورۃ فاطر میں بھی آتا ہے نا، فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ثُمَّ يَهِيجُ، پھر وہ خشک ہو جاتے ہیں. وہ کھیتی خشک ہو جاتی ہے. کیوں خشک ہوتی؟ 2 وجوہات، یا تو بارش نہیں ہوتی، پانی نہیں ملتا، یا پھر اس کا وقت پورا ہو جاتا ہے، پک کے تیار ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے. فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا، پھر وہ کر دیتا ہے اس کو چورا چورا. کس کو؟ کھیتی کو. ریزہ ریزہ کاٹ لی جاتی ہے، توڑ پھوڑ دی جاتی ہے، کھا پی لی جاتی ہے، پتے کھاد بن جاتے ہیں، اور سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے. وہ ہرا بھرا باغ اور وہ سارا کچھ
ختم ہو جاتا ہے. کسی بھی کھیت کی طرف آپ دیکھیں، کہیں بھی نکلے تو بڑے سے بڑا کھیت بھی جب کٹ جاتا ہے تو ختم. ان فی ذالک لذکری لأولی الالباب، اس میں بھی عقل مند لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہے. عقل مند لوگ اس برستے پانی اور نکلتے کھیتوں اور ان کے انجام کو دیکھ کر کچھ سیکھیں. کیا سیکھیں؟ ہر عروج کو زوال ہے. اسی طرح ہماری زندگی بھی جب تک وقت ہے، سرسبز ہے، کچھ پھل دے دیں، کچھ کام کر لیں. یہ وقت ٹھہرے گا نہیں، گزرتا جائے گا، اور ایک وقت سب کچھ ختم ہو جائے گا کہ نام نشان بھی باقی نہ رہے گا. اور انسان کی ہڈیاں اور جسم بھی اسی طرح چورا چورا ہو جاتا ہے، واپس مٹی میں مل جاتا ہے. مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے. سورۃ الحدید میں آتا ہے اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما. سورۃ الکہف میں آتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْتَدِرًا. تو اللہ کا کامل اقتدار بھی تو سمجھ میں آتا ہے نا. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ پیچھے اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس قدرت بھی ہے، قوت بھی ہے، اور پھر وہ سچا بھی ہے. اس کے وعدے سچے ہیں. اچھا، ہم انسان کیوں نہیں وعدے پورے کر سکتے؟ بعض اوقات ہم اپنی بات میں سچے نہیں ہوتے، نیت خراب ہوتی ہے، اور بعض اوقات ہماری نیت صحیح ہوتی ہے مگر ہم قادر نہیں ہوتے. مثلا آپ نے وعدہ کیا اور پورا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یا تو آپ کی مرضی نہیں تھی وعدہ پورا کرنے کی، کمٹمنٹ نبھانے کی اہمیت ہی نہیں تھی، یا پھر وہ سب ٹھیک تھا، آپ میں کوئی خرابی نہیں، مگر حالات موافق نہیں تھے. اللہ کے لیے ان دونوں چیزوں کی کوئی مشکل نہیں. وہ قادر بھی ہے اور صادق بھی ہے، اس لیے اس کے وعدے خلاف نہیں ہوں گے. اور اس کی دلیل ہے یہ کہ دیکھو یہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کس طرح یہ سب پورا ہو رہا ہے. اور اس میں بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، بقا کسی کو بھی نہیں. تو جو تھوڑی سی زندگی ملی ہے اس کو بہترین سے بہترین کاموں میں استعمال کیا جائے. ضائع کرنے اور کم اہم اور بیکار کام کرنے کا وقت نہیں ہے. تو اس میں یہ جو ذالکہ ہے اس میں انجام میں بھی سبق ہے، اور پھر پورا یہ جو سائیکل ہے اس میں آپ دیکھیں بارش برسی، زمین کے اندر گئی، زمین سے پانی دوبارہ نکلا، کھیتیاں اس کے ذریعے نکلی، ہر طرف کلرز بکھر گئے، مختلف الوانہ، اس میں جو ویرائٹی ہے. بہار کے موسم میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو ایک منظر نظر آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا جاتا ہے، ہوائیں بدلتی ہیں اور خزاں کی آمد ہوتی ہے، اور پھر وہی ہوا جو خوشحالی اور خوشبو لائی تھی وہی ہوا اب ان پتوں کو جلا کے رکھ دے گی اور اڑا کے لے جائے گی، اور ہر چیز چورا چورا ہو جائے گی. تو بات یہ ہے کہ اس دنیا کے پیچھے بھاگتے ہو جس کا انجام یہ ہے، اور اللہ کے وعدوں کو بھول جاتے ہو، اور اس آخرت پر نظر نہیں، اور اس آخرت کے لیے جو باقی ہے اس کو بچانے اور اس میں کامیاب ہونے کا شوق نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کون ہے؟ مومنوں میں سے ای المؤمنین اکیس؟ قال اکثرهم للموت ذکرا، فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ موت کا ذکر کرتا ہے، جو موت کو بہت یاد کرتا ہے، وہ سب سے سمجھدار ہے.
وَأَحْسَنُهُمْ لَهُ اسْتِعْدَادًا، اور جو سب سے زیادہ اس کی تیاری کرتا ہے. اس کے بعد فرمایا جب دل میں نور داخل ہو جاتا ہے تو دل کھل جاتا ہے. صحابہ نے کہا اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا الانابۃ الی دار الخلود والتجافی عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزول الموت، کہ دل آخرت کے گھر کی طرف لگ جاتا ہے اور دھوکے کی دنیا سے دل بیزار ہونے لگتا ہے، یعنی دل اٹھ جاتا ہے اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری ہونے لگتی ہے. اور اسی کی مزید وضاحت اگلی آیت کرتی ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، کیا پھر وہ شخص جس کا دل اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، شرح کھول دیا، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے. صدر سے مراد یہاں کیا ہے؟ جو صدر کے اندر ہے، یعنی قلب، یعنی صدر سے مراد یہاں قلب ہے. جس کا دل اسلام کے لیے کھل گیا، یعنی اسلام کے یا تو قبول کرنے کے لیے یا پھر اس پر عمل کرنے کے لیے، یعنی جس کا دل مائل ہو گیا، جس نے دل سے اس چیز کو قبول کر لیا. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اور شرح کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کھل جانا، وسیع ہو جانا، بڑا ہو جانا، پھیل جانا. یعنی اسلام کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی بات ماننے کے لیے دل راضی ہو گیا اور ہر چیز لینے لگ گیا. فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے نور پر بھی ہے. یہ نور کون سا نور ہے؟ مانوی نور ہے، علم کا، ایمان کا، بصیرت اور فراست کا. یعنی ایک طرف علم ہے اور اس کے ساتھ بصیرت. کچھ لوگ علم بہت رکھتے ہیں مگر بصیرت نہیں ہوتی ان میں، فراست نہیں ہوتی. فراست کیا ہوتی ہے؟ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ صرف ظاہری چیزوں کو نہیں، اس کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیت، اس کے نتائج تک پہنچنے کی صلاحیت. اور نور پر جو ہوتے ہیں یہ لوگ تو دنیا میں بھی ان کے لیے کتنا بھی ماحول غیر موافق ہو، وہ اس میں سے بھی رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں نیکی کے کام کرنے کا. ان کی آنکھیں ایسی کھلی ہوتی ہیں کہ ان مواقع سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں جن کی طرف دوسروں کو دھیان ہی نہیں جاتا. آپ نے دیکھو کہ بعض اوقات ایک ہی جگہ بہت سے لوگ رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اسی وقت میں بہت کچھ کر جاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو انتظار ہی رہتا ہے کہ اچھا ہمیں کوئی بتائے تو پھر ہم کچھ کریں گے، اور کوئی بتائے بھی تو ان کو سمجھ کوئی نہیں آتی کہ کیا کہا گیا، کیا کرنا ہے ان کو. ایسا نہیں کہ عقل نہیں ہوتی، ہوتی ہے، لیکن اس کو استعمال کی توفیق نہیں ہوتی کیونکہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، پیچھے دل اور شوق نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ جب کسی چیز کے لیے شوق ہو جاتا ہے نا دل میں، تو انسان کی نیند اڑ جاتی ہے، آنکھیں کھل جاتی ہیں، یا نہیں؟ مثلا آپ کو نیند آ رہی ہو اور اتنے میں آپ نے ہلکا سا آنکھ کھولی اور آپ نے دیکھا کہ کوئی ایسا شخص آیا جس کا آپ کو انتظار تھا، تو آپ کیا کریں گے؟ آنکھ بند کر کے سو جائیں گے؟ سو سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں سو سکیں گے. وائڈ اویک، پوری آنکھیں کھل جائیں گی اور اٹھ کے بیٹھ جائیں گے، سب نیند بھاگ جائے گی. یہ کب ہوتا ہے؟ پھر شوق ہوتا ہے، پھر ہر چیز دکھنے لگتی، اندھیرے میں دکھنے لگتا ہے. بعض لوگ نابینا ہوتے ہیں لیکن وہ صرف لوگوں کی چال سے یا آہٹ سے، پریزنس سے بتا سکتے ہیں کہ یہ کون ہے ہمارے آس پاس. آنکھیں کچھ نہیں دیکھتی لیکن محسوس اتنا کرتے ہیں کہ سب کچھ دیکھ لیتے ہیں. تو یہی فراست ہوتی ہے کہ ظاہری چیزوں کے آگے دیکھنے کی صلاحیت، اور وہ آخرت کے اعتبار سے، اس کے ریلیونس میں. دنیا کے اعتبار سے تو بہت سے لوگوں کی بصیرت کام کرتی ہے. یہ نور وہ نور نہیں ہے جو دنیاوی فائدے دکھائے بندے کو، ہوشیاریاں دکھائے. یہ نور ہے من ربہ، اور یہ نور دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی. نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا.
دیکھیے جس کا دل کھلا ہونا اس کا اندر ایسا روشن ہوتا ہے، خواہ وہ کسی بند اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہو، وہ خواہ کسی جیل میں بھی بیٹھا ہو، جسے امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو مجھے خوشی اور سکون جیل کے دور میں ملا وہ کبھی باہر نہیں ملا تھا. لوگوں کی نظر میں کیا ہے کہ وہ ریسٹرکٹ ہو گئے ایک جگہ، لیکن ان کے نزدیک کیا ہے کہ ان کا دل اور کھل گیا اور اللہ کی اور معرفت نصیب ہو گئی. تو جو بندہ مومن ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ باہر کے حالات کیا ہیں، اس کی دنیا اس کے اندر ہوتی ہے، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کا نور اس کے اندر ہوتا ہے. باہر کے حالات جیسے بھی ہوں، لیکن اس کے اندر جو ایمان کی ٹھنڈک اور چاشنی ہوتی ہے وہ اس کو ہر وقت خوش رکھتی ہے. کل بھی ہم نے منفی اور مثبت کا پڑھا تھا نا، نیگیٹو اور پازیٹو کا. تو جو مثبت سوچ رکھنے والا انسان ہوتا ہے وہ اندھیروں میں بھی مایوس نہیں ہوتا، اس کو پتا ہوتا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ نکل آئے گا، اللہ راستہ بنا دے گا. اور جو منفی ذہن والا ہوتا ہے وہ بے شمار مواقع کو دیکھتے ہوئے سامنے پھر بھی اندھیروں میں کھویا ہوتا ہے، اس کو نظر کچھ نہیں آتا. تو شرح صدر کی علامت کیا ہے کہ اس کو رب کی طرف سے خاص نور مل جاتا ہے، ایسی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں جو دوسروں کو سمجھ نہیں آتی. اور اس کے برعکس وہ شخص جس کا دل گھٹا ہوا ہو، تنگ ہو، وہ کیسا ہوتا ہے؟ جس کو کچھ بھی نظر نہیں آتا. تو ایسا شخص وہ ہے جس کا دل سخت ہو. اس لیے اس کا انجام بتایا گیا، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِن ذِكْرِ اللَّهِ، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے. اللہ کا ذکر کس لیے ہوتا ہے؟ دلوں کو روشن کرنے کے لیے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے اللہ کا ذکر سن کر گھٹن ہوتی ہے. اور من یہاں سبب ہے، سببیہ ہے یا ان کے معنوں میں ہے. اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ عام اللہ کا ذکر یا قرآن. تو کچھ لوگوں کا دل اللہ کا نام سنتے ہی کھل اٹھتا ہے، اور کچھ لوگوں کا دل کیسے ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر سن کے، اللہ کا نام سن کے، اللہ کا حکم سن کے، اللہ کی بات سن کے بیزار ہوتے ہیں، کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں. ان کے چہرے پہ تھکاوٹ کے آثار، ان کے اوپر ایک شدید تھکن اور ایک عجیب ان کے اوپر ایک آفت آ جاتی ہے کہ یہ کب ختم ہوگا. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جب ان کو اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا کوئی حکم سنایا جائے تو وہ کہتے ہیں اچھا، اور یعنی 14 طبق روشن ہو جاتے ہیں. اچھا اللہ کی بات ہے، اور کون سی بات، اور کیا. یہ بالکل ایسی نا جیسے اگر آپ کو کسی ایسے شخص کا پیغام دیا جائے جس سے آپ کو محبت ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا اور کیا کہا تھا، پھر اور سنائیں، پھر اور بتائیں. یعنی وہ دل کھلتا چلا جاتا ہے نا. آپ کے کسی پیارے عزیز سے کوئی شخص ہو کر آیا ہے، مل کے آیا ہے، وہ آپ کو آ کے بتاتا ہے اب اس کی صحت ایسی ہے، اب وہ ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ کا کیا دل چاہتا ہے؟ اچھا کچھ اور بھی بتائیں. وہ چپ کر جائے تو آپ کہتے ہیں اچھا اور بتاؤ. آپ تھکتے نہیں ذکر سن سن کے، وہی باتیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لوگ وہی باتیں پھر کرتے ہیں. کبھی سمجھ نہیں آتی وہی باتیں کیوں کرتے ہیں لوگ. کیونکہ ان کی انہی باتوں میں دلچسپی ہوتی ہے، وہ اپنے دل کی خوشی کی خاطر وہی فضول باتیں دہرائے چلے جاتے ہیں جن میں کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن ان کے انٹرسٹ کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے وہ ان کی تکرار کرتے رہتے ہیں. اور کچھ لوگ اللہ کا نام سنتے ہی تھک جاتے ہیں. کچھ لوگوں کو نماز کا یاد دلایا جائے تو وہ خوش ہو جاتے، اچھا نماز کا وقت ہو گیا، چلے الحمدللہ ابھی نماز پڑھتے ہیں. اور کچھ لوگوں کو اذان سنتے ہی وحشت ہو جاتی ہے، اچھا پھر نماز پڑھنی ہوگی، ہے نا فرق. جی ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا اس میں، وہ اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس حکم کو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہے نہ ہی کوئی سناتا، ذرا ابھی نہ سناؤ، بعد میں سنیں گے، ابھی نہیں بتاؤ. ہے نا فرق. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. تو اللہ کے ذکر سے تو دل نرم ہوتے ہیں، لیکن یہاں حال کیا ہے؟ اور سخت ہو جاتے. اچھا قاسیہ کیسے ہوتے ہیں؟ پتھر کی طرح. اس کی دلیل کیا؟ قرآن مجید میں آتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلك
فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. اچھا لوہا بھی سخت ہوتا ہے لیکن وہ نرم پڑ جاتا ہے، مگر پتھر ٹوٹ جائے گا نرم نہیں پڑے گا. تو کچھ لوگ ٹوٹ جاتے ہیں، بریک ڈاؤن ہو جائے گا سب کچھ ان کا، لیکن اپنی بات سے نہیں ٹلیں گے، نرم نہیں پڑیں گے، اللہ کے حکم کے آگے جھکیں گے نہیں. فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ. تو بات یہ ہے کہ جس کا دل اللہ کی یاد سے، اللہ کی بات سے خوش ہو، وہ ہے وہ شخص جس کا اللہ نے دل اسلام کے لیے کھول دیا، اور اس کے برعکس وہ جس کا دل گھبرائے اللہ کے ذکر سے، تو پھر اس کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اللہ سے قلب سلیم مانگنے کی ضرورت ہے. کیونکہ سورۃ توبہ میں منافقین کے بارے میں آتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. اور سورۃ الانعام 122 میں آتا ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا. تو یہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو لوگوں کو دیکھنے کی بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس کیٹیگری میں ہیں. ہم اللہ کی بات خوشی سے قبول کرتے ہیں یا بددلی سے، ناخوشی سے. اور اس کے لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے نا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. ہم بعض اوقات یہ دعا کس لیے پڑھتے ہیں کہ شاید ہم دوسروں کو کچھ سکھائیں. یہ دعا خود سیکھنے کے لیے. اگر اپنے اندر کچھ آئے گا، پڑھ کے خود کچھ سمجھیں گے، سینہ کھلے گا اپنا، تو خود سمجھ آئے گی نا، خود آئے گی تو کسی کو بتائیں گے. تو جب کچھ پڑھ رہے ہوں، سیکھ رہے ہوں اللہ کی بات، اللہ کا حکم، تو خاص طور پر اس وقت یہ دعا فائدہ مند ہوتی ہے کہ دل کھل جائے اور خوشی سے حکم قبول کر لیے جائیں اور ان پہ عمل کر لیا جائے، تو ہی انسان کے لیے کامیابی ہے. اور اس کے برعکس دل سخت ہو کہ کوئی بات اثر نہ کرے اور انسان ایسی جگہوں سے بھاگنا چاہے، تو اولئک فی ضلال مبین. ایسے سنگ دل لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری ہے بہترین بات. احسن سب سے اچھی، بہت ہی اچھی. الحدیثی بات، یہاں حدیث سے مراد کیا چیز ہے؟ قرآن مجید. کیوں احسن ہے؟ اپنے اسلوب میں بھی، اپنے موضوع میں بھی، مضامین میں. کتابن، ایک کتاب یعنی قرآن. متشابہن، ہم رنگ. متشابہ شین بے سے یعنی آپس میں ملتا جلتا ہے، کیونکہ اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت اختلاف ہوتا. یعنی اس کے مضامین باہم ملتے جلتے ہیں، ان میں تضاد نہیں. مثانیہ، بار بار دہرایا جانے والا، یعنی اس میں جو مضامین ہیں وہ ریپیٹ ہوتے ہیں. مثانی کا لفظ جو ہے یہ مسناتن کی جمع ہے، اور اسم ظرف یعنی جس میں بار بار تکرار ہے، یا پھر مثنیتن کی جمع جس کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والی. تو یہاں مراد تکرار ہے کہ اس میں باتیں بار بار آتی ہیں، اور بعض اوقات اسنین دو دفعہ بھی. مثنا کا کیا معنی ہوتا ہے؟ دو بار، ڈبل، جوڑے کی شکل میں. یعنی جنت کا ذکر ہے تو جہنم کا بھی، شقی کا ذکر ہے تو سعید کا بھی، تبیدو کا ذکر ہے تو تسودو کا بھی. تقشعر، کانپتے ہیں، منہ، اس سے کانپتی ہیں، اس سے. جلودو، کھالیں، جلد کی جمع، چمڑے، جلدیں، اسکن. کن لوگوں کی؟ الذین یخشون ربہم، وہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. اور خشیت علم اور عظمت کے ساتھ ہوتی ہے. خشیت کس میں ہوتی ہے؟ جس کے پاس علم ہوتا ہے. اور کس کی ہوتی ہے؟ جس کے بارے میں انسان کے دل میں عظمت ہوتی. جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، رب کو بڑا مان کر. ہر انسان اس کرائیٹیریا میں اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے کہ اللہ کی بہترین بات سن کر میرے دل کا حال کیا ہوتا ہے.
میرے اوپر اللہ کا کلام کیسے اثر کرتا ہے، کیا واقعی میری کھال اور میرے جسم پر جرجری آتی ہے، کانپتا ہے، شور کرتا ہے، کپ کپاتا ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ ایک شعرار جو ہے سکڑنے اور سمٹنے کو کہتے ہیں، یعنی کانپ اٹھتے ہیں وہ لوگ جن پہ اللہ کی بات اثر کرتی ہے، اور یہ غور سے سننے والوں پہ ہی کرتی ہے نا. ثم تلین جلودہم، پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتی ہیں، یعنی وہ مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان، سکون کی لہر آ جاتی ہے دل میں. پہلا فوری ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ ڈر جاتے ہیں، اور پھر سمجھ کر ریلیکس ہوتے ہیں. وقلوبہم، اور ان کے دل، ان کی کھالیں اور دل نرم پڑ جاتے ہیں، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آفٹر ایفیکٹس ہیں. یہ بالکل ایسے ہی جیسے آپ بلندی پہ چڑھیں تو پہلے کیا ہوتا ہے؟ سانس پھول جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں پہنچ کر ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا حکم سن کر پہلے تو ڈر لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد جب عمل کی قوت ملتی ہے تو زندگی میں سکون ہی سکون بھر جاتا ہے، یعنی دل میں سکون بھر جاتا ہے. الا ذکر اللہ، الا بمانا لی بھی ہے اور الا بمانا اندہ بھی ہے، یعنی اندہ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر سنتے ہی، یعنی اللہ کی کتاب سنتے ہی یا اللہ کی نصیحت سنتے ہی. ذالک ھدی اللہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے. اور یہاں ہدایت کون سی ہے؟ ہدایت دلالت، کیونکہ پہلے کتاب کی بات آئی. یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے، یعنی توفیق عمل دیتا ہے جس کو بھی چاہتا ہے. کتاب تو راہ دکھاتی ہے، اور عمل کی توفیق کون دیتا ہے؟ اللہ. ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ بھٹکا دے، جس کو وہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہادی، کوئی ہدایت دینے والا. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا تھا نا، ان تحرص علی ہداہم، اگر تم ان کی ہدایت کے حریص بھی ہو، فإن اللہ لا یہدی من یضل، تو اللہ بھٹکنے والوں کو یا جو بھٹکنا چاہے اس کو ہدایت نہیں دیتا. انک لا تہدی من احببت. تو نتیجہ کیا ہے، خلاصہ کیا ہے اس بات کا، کہ ہدایت کے معاملے میں انسان اپنی ذات پر اعتماد نہیں کر سکتا. خود پر اعتماد نہ کریں، اللہ سے مانگیں. توفیق اللہ دیتا ہے، راہ وہ دکھاتا ہے. ہم تو بھولنے اور بھٹکنے والے انسان ہیں. اور اللہ کس کو کتنی دیتا ہے؟ جتنی جس کی طلب ہوتی ہے. اور اگر وہ نہ دینا چاہے کسی کو تو کوئی دوسرا کچھ بھی ہیلپ نہیں کر سکتا. اور پھر بھٹکنے والے کے لیے کیا ہے آگے؟ سزا. افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، کیا پھر وہ جو بچتا ہے، ڈرتا ہے اپنے چہرے کے ساتھ برے عذاب سے، سخت عذاب سے، یوم القیامت، قیامت کے دن. چہرے پر عذاب کا آنا کب ممکن ہوتا ہے؟ عام طور پر آپ دیکھیں کہ کوئی نقصان دہ چیز آپ کی طرف بڑھ رہی ہو تو سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ چہرے کو بچاتے ہیں نا. لیکن چہرے کو عموماً ہم ہاتھ رکھ لیتے ہیں منہ پر، یا کوئی چیز آگے کر لیتے ہیں. لیکن مجرموں کے تو ہاتھ قیامت کے دن بندھے ہوئے ہوں گے نا، تو چہرہ بھی نہیں بچا سکیں گے. اور چہرے پہ سب سے زیادہ تپش آتی، سب سے زیادہ نازک جگہ کون سی ہوتی ہے؟ چہرہ. اگر آپ کو دھوپ لگ جائے یا کوئی مرچوں والا ہاتھ چہرے پہ لگ جائے تو وہ زیادہ جلتا ہے نا ہاتھ کی نسبت. تو یہاں عذاب کی شدت کا ذکر ہے، اور مجرموں کی عاجزی اور بے بسی کا، کہ وہ قیامت کے دن بدترین عذاب، سوء العذاب کا ترجمہ کیا؟ بدترین عذاب اپنے چہرے پہ لے رہا ہوگا اور اس کو بچانے کی فکر کرے گا، لیکن بچا نہ سکے گا. وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، اور کہہ دیا جائے گا ظالموں سے، چکھو جو بھی تم کمائی کیا کرتے تھے. یہ عذاب تمہیں کیوں ہو رہا ہے؟ کس وجہ سے؟
تمہارے اپنے عمل کے نتیجے میں، وبال میں. کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی. فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، تو آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اہل مکہ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے کی قومیں بھی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے پکڑ کا شکار ہوئیں. فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، پس چکھایا ان کو اللہ نے رسوا کن عذاب، ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں. وہ کیا ذلت تھی؟ کچھ لوگوں کی صورتیں بگڑی. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ، کسی انسان کی شکل خنزیر کی طرح ہو جانا، بندر کی طرح ہو جانا، یہ ذلت اور رسوائی نہیں؟ شکل بگڑنا، زمین میں دھنسا دیا جانا. کبھی ہم گری پڑے کھڑے کھڑے تو کیسی شرمندگی ہوتی ہے. کہا یہ کہ کسی کو زمین سک کر لے، پھر غرق ہونا، پانی میں ڈوبنا، پتھروں کی بارش ہونا، مارا جانا، جیسے جنگ بدر میں ان کے سب مارے گئے تھے بڑے بڑے اکڑ رکھنے والے. کیا یہ ذلت کا اور رسوائی کا عذاب نہیں تھا؟ یہ پچھلی قوموں پر جو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں یہ کیا تھا؟ دنیا میں رسوا کن انجام. وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور البتہ عذاب آخرت کا زیادہ بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ علم رکھتے ہوتے، جانتے ہوتے. اور اس جاننے کے لیے ہم نے بندوبست کیا کیا؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثال زبردست ٹیکنیک ہے، مثال دے کے سمجھانا. اور عام معلمین کو بھی قرآن کا یہ انداز اختیار کرنا چاہیے کہ مشکل ترین کانسیپٹس کو مثالوں سے واضح کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کیا کیا؟ قرآن پاک میں باتوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی. کیوں؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، بات سمجھ جائیں. کیونکہ قرآن ہے ہی نصیحت کے لیے. قرآنًا عربیًا، قرآن عربی، یعنی یہ قرآن جو لوگوں کی ہدایت نصیحت کے لیے آیا، کس زبان میں آیا؟ عربی زبان میں، بلغت عرب. جیسے سورہ زخرف میں آتا ہے اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. غیر ذی عوج، نہیں کوئی ٹیڑھا پن اس میں. عوج کس کو کہتے ہیں؟ ٹیڑھا پن. کجی والا نہیں، ٹیڑھا نہیں. کس لیے بھیجا؟ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ ڈریں، تقوی اختیار کریں. جنت میں جانے کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی کے لیے کیا ضروری ہے؟ قرآن عربی کا پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک گائیڈ لائن ہے ہم سب کے لیے. اور پھر یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ قرآن کی سمجھ تقوی کے ساتھ آتی ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ شورى میں بھی آتا ہے کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القری ومن حولھا. اور سورۃ الشعراء کی وہ آیت جو پہلے دن آپ کو سنائی تھی، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ. ضرب اللہ مثلا. اب پیچھے کہا کہ اللہ نے ہر طرح کی مثالیں بیان کی، یہاں اللہ تعالیٰ اب عملی طور پر ایک مثال بیان کر کے بات سمجھاتے ہیں. اللہ بیان کرتا ہے ایک مثال، رجلن، ایک شخص کی، فیہ شرکاء، اس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، باہم جھگڑنے والے، بد مزاج، بد اخلاق. شکوسا کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا کرنا، اور یہ بد اخلاقی کی علامت ہوتی ہے. تو اس لیے متشاکس کا ترجمہ بد مزاج بھی آپ کو ملے گا. شرکاء شریک کی جمع. ایک شخص ایسا ہے جس کے کئی مالک ہیں اور وہ مالک بھی انتہائی بد اخلاق قسم کے ہیں.
ورجلن اور ایک شخص سلمن پورا سالم ہے، خالص ہے، لرجلن ایک ہی شخص کے لیے. اب دو لوگوں کو کمپیئر کیا جا رہا ہے، ایک وہ ہے جو کئی آقا رکھتا ہے، شرک کرتا ہے، اور دوسرا جو صرف ایک ہی آقا رکھتا ہے، موحد ہے. هل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ سوال کیا جا رہا ہے، جواب دیجئے نا. نہیں ہو سکتا. الحمدللہ کہ بات سمجھ آ گئی، نہیں ہو سکتا. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر ان میں سے علم نہیں رکھتے. انسانوں کی اکثریت حقیقت کے بارے میں لا علم ہے. کیوں لا علم ہے؟ یعنی یہاں قرآن ایک بہت عام اصول بیان کر رہا ہے کہ بنی آدم کی اکثریت لا علم ہے. نہیں، بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت یونیورسٹیز ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہر سال گریجویٹس نکلتے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اکثرہم لا یعلمون. شرک اور توحید کا فرق نہیں سمجھتے، لا علم ہے. حق اور باطل کا فرق نہیں سمجھتے، حقیقی کامیابی اور نقصان کا فرق نہیں سمجھتے. جی ہاں، بعض لوگوں کے پاس علم ہی نہیں اور بعض کے پاس علم ہے اور توفیق نہیں، ہدایت توفیق نہیں. بل اکثرہم لا یعلمون. ایک اور جگہ پر بھی آتا نا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اور علم ایسی چیز نہیں کہ جو سٹل ہو اور ایک ثابت چیز ہو کہ ایک دفعہ آپ نے لے لی اور آپ گھر میں رکھ لیں، اب اس کو ہمیشہ کے لیے آپ کی ہو گئی. علم کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے؟ بار بار دہرائی کرنا، ریوائز کرنا، ورنہ بھول جاتے ہیں. آپ کو ایسا لگتا ہے گویا آپ جانتے ہی نہیں. تو یہاں پر جو مثال بیان کی گئی وہ یہ کہ اگر ایک شخص کے کئی آقا ہوں اور ہر ایک اس کو اپنے کام کے لیے بلائے، ایک غلام ہے اور ہر ایک کہے ذرا میرا کام کرو اور میرا کرو، اور وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہیں اور اس بندے کو اسپیئر نہ کرے، تو اس کی زندگی کس قدر اجیرن ہوگی. تو اسی طرح ایک شخص جو کئی میں بٹا ہوا ہے، کبھی دل کی بات مان رہا، کبھی اس کی، کبھی اس کی، کبھی معاشرے کی، کبھی لوگوں کی، اور کہیں کبھی نہیں ہے، نہ یہ راضی ہے نہ وہ راضی ہے، اور ان میں بھی آپس میں کلیشز ہیں. اور ایک شخص جس نے سب کو لا کر کے صرف اللہ کو راضی کرنے کی ٹھان رکھی ہے. ان دو میں بہت بڑا فرق ہے، لیکن اکثر لوگوں کو یہ فرق پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ جھگڑنے والے آقاؤں کا شکار رہتے ہیں. انک میت وانہم میتون، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور بے شک وہ سب بھی مرنے والے ہیں، کیونکہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. آپ سے پہلے بھی ہمیشگی کسی انسان کو نہیں دی گئی. تو یہاں خطاب کس سے ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. ثُمَّ إِنَّكُمْ، پھر بے شک تم سب، یوم القیامتی، قیامت کے دن، اے لوگو، عند ربکم تختصمون، اپنے رب کے پاس جھگڑنے والے ہو. کس بات پہ؟ جی، اپنے حقوق کے معاملے میں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی کہ اس نے مجھے بھٹکایا تھا وہ کہے گا، اس نے بھٹکایا تھا وہ اس پہ لعنت کرے گا، وہ اس کو الزام دے گا. یہ رب کے سامنے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، لیکن یہ جھگڑے فائدہ نہ دیں گے. وقت اب ہے انسان کے پاس، لہذا ضروری ہے کہ انسان وہ رستہ اختیار کرے جو اللہ کا پسندیدہ رستہ ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ آخرت دنیا کا کیا ہے؟ دوسرا رخ ہے. آج بھی آپ دیکھیں، رب کی بات سن کر رب کے احکامات پر کتنے لوگ بحثوں میں پڑے رہتے ہیں، کیسے کیسے الجھتے ہیں. دین کی کوئی بات ہو، چھوٹا سا بھی حکم ہو، اس میں ایسی ایسی تعویلیں نکالیں گے کہ اپنے آپ کو اس سے بچا جائیں گے. تو یہ جھگڑنے والے آج بھی جھگڑتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی جا کے لڑ جھگڑی رہے ہوں گے. تو جھگڑا کرنا جو ہے، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. شرح صدر جس کا ہو جاتا ہے وہ حکم سنتا ہے اور عمل کر لیتا ہے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین.
آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.